کتنے کمزور لوگ ہو تو کتنی گھٹیا اور عجیب سوچ ہے تمہاری۔ ہر آئی گئی لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے کیا تمہیں اپنی ماں بہن کی یاد نہیں آتی؟ کامران عرف کامی انتہائی سخت لہجے میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا۔ لو جی مولوی صاحب بول اٹھے، یار کامی تجھے رکشہ ڈرائیور نہیں بلکہ کسی مسجد کا امام ہونا چاہیے تھا، تو اس طرف کیسے آ نکلا؟ کامی کے دو دوست ہیں مگر دونوں ہی بدقسمتی سے آوارہ ہیں۔ کامی 3 سال کی عمر میں کہیں کھو گیا تھا، یتیم خانہ سے اسے کسی نے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ وہ بے اولاد تھے، ان کا کل سرمایہ و سہارا کامی ہی تھا۔ وہ غریب لوگ تھے اور کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ کامی کی عمر 18 برس ہوئی تو دونوں جہان فانی سے چل دیے۔ اب کامی کی عمر 25 برس ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے اور اپنا خرچ پورا کرتا ہے۔ کامی کرائے کے گھر میں رہتا ہے مگر کامی کا سہارا اس کے 2 دوست مہران اور نبیل ہیں۔ وہ کام سے واپس آ کر گھنٹوں ان کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی تنہائی کا مقابلہ کرتا ہے۔ کامی بہت نیک اور نماز پنجگان کا عادی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو بھی نماز کی دعوت دیتا ہے، جو کبھی ٹھکرا دیتے ہیں تو کبھی چل پڑتے ہیں۔ کامی کو سب محلے میں مولوی صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کامی نے رکشہ نکالا اور فیض آباد راولپنڈی کا روڈ پکڑ لیا۔ سامنے ایک لڑکی چلتے چلتے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کامی نے فوراً سے رکشہ سائڈ پر لگایا تو دیکھا اس کی حالت بہت کریٹیکل ہے، اس کو خوشخبری ملنے والی ہے۔ اگر بر وقت اسے اسپتال نہ پہنچایا گیا تو اس کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ کامی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، سامنے سے گزرتی ہوئی لڑکی کی منتیں کرنے لگا۔ اس لڑکی نے جب اس کی حالت دیکھی تو فوراً سے اس لڑکی کو رکشے میں بٹھایا اور دونوں پیمز ہاسپٹل اسلام آباد کی جانب نکل پڑے۔ اسلام آباد میں رکشہ کی نو انٹری ہے، یہ کامی کو علم تھا، مگر اس وقت کامی کو ہر قیمت پر لڑکی کو ہسپتال پہنچانا تھا۔ ایک پولیس والے نے کامی کو رکنے کا اشارہ کیا مگر کامی نہ رکا۔ پولیس والا اس کے پیچھے آ نکلا، تھوڑا آگے جا کر اس نے بائک کامی کے رکشے کے آگے کھڑا کر دیا اور غصہ بھرے لہجے میں بولا، نو انٹری میں آتے ہو اور اشارہ کرنے پر رکتے بھی نہیں ہو۔ کامی عاجزانہ انداز سے بولا، سر اس لڑکی کو بر وقت ہسپتال نہ پہنچایا گیا تو اس کی موت ہو جائے گی، پلیز جانے دیجیے۔ آپ کو فائن کرنا ہے تو میں خود آپ کے پاس آ کر فائن دے دوں گا۔ پولیس والے نے ساری سچویشن کا جائزہ لینے کے بعد کامی کو جانے دیا۔ کامی ہسپتال پہنچ گیا، اس لڑکی کو فوراً ایمرجنسی میں لے گئی۔ ڈاکٹر نے سوال کیا، لڑکی کے خاوند کا نام؟ کامی نے نفی میں سر ہلایا جس کا مطلب تھا معلوم نہیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا، یہ آپ کی کیا لگتی ہے، ہم آپریشن ایسے نہیں کر سکتے۔ کامی کہنے لگا، مجھے سڑک میں بے ہوش ملی تھی، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، میں تو انسانیت کے ناطے اس کو یہاں لایا ہوں۔ ڈاکٹر زہریلی تبسم سجائے بولا، ایسے تو ہم آپریشن نہیں کرتے، بغیر خاوند کے نام کے 50,000 کا آپریشن ہوتا ہے۔ کامی کہنے لگا، میں ابھی پیسے لے آتا ہوں، آپ آپریشن سٹارٹ کریں۔ کامی ATM مشین کے سامنے کھڑا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ پیسے ایک دوست کی امانت تھے جو آج اس کو دینے تھے، آج اس کی بہن کی شادی تھی۔ کامی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے پیسے نکلوا ہی لیا اور اس ڈاکٹر کو دے دیے۔ اس لڑکی کو بیٹی پیدا ہوئی، مبارک ہو بہنا، بہت بہت مبارک ہو، آپ کو اللہ رب العزت نے چاند سی بیٹی سے نوازا ہے۔ اب جلدی سے اپنے خاوند کا نام بتائیں تاکہ میں ڈاکٹرز کو بتاؤں، وہ منتظر ہیں۔ کامی ہنستے ہنستے بولا، بھیا آپ اپنا نام لکھ دیجئے، میں ہرگز اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہیں لکھوانا چاہتی۔ اس لڑکی نے 2 ٹوک جواب دیا، مگر بہنا یہ سب ممکن نہیں، میں اپنا نام لکھوا ہی نہیں سکتا، یہ غیر شرعی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مفہوم آیت تشریف، بچوں کو ان کے اصلی باپ کے نام سے پکارو، ان کو ہرگز اپنا نام مت دو۔ بہنا میں کوئی بھی کام شریعت سے ہٹ کر نہیں کرتا، پلیز اپنے خاوند کا نام بتائیں۔ کامی عاجزانہ لہجہ میں بولا، اس کے کمبخت باپ کا نام شوکت مزاری ہے۔ لڑکی نے منہ پھیلاتے ہوئے جواب دیا، اچھا بہنا مگر بری بات، اپنے خاوند کو اس طرح نہیں کہتے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ کامی نے پوچھا۔ بھیا میرا نام یفشاں صدیقی ہے، یفشاں نے اپنا موڈ بدلتے ہوئے کہا۔ کامی ڈاکٹر کے پاس گیا اور سب بتانے کے بعد بچی کا کارڈ بنوا لایا۔ اچھا تو بہنا آپ رہتی کدھر ہیں تاکہ میں آپ کو گھر چھوڑوں؟ کامی محبت بھرے لہجے سے بولا، بھیا میرا جو حال ہے یہ سب میرے سسرال بمے خاوند کی مہربانی ہے، فی الحال تو آپ اپنے گھر چلیے، آپ کو میں ساری کہانی سناؤں گی، یفشاں درد بھری آواز میں بولی۔ کامی اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ کامی کے دوست دیکھتے ہی رہ گئے، وہ حیران تھے آخر یہ لڑکی کون ہے؟ کامی نے شادی کر رکھی تھی، کامی کی کوئی بہن یا کزن تو ہے نہیں، پھر یہ کون ہے؟
कामी अभी दरवाजे से अंदर दाखिल ही हुआ था कि इसका एक दोस्त आ गया और कहने लगा, कामी तुझे मालूम है ना, आज मेरी बहन की मेहंदी है, तेरे पास मेरी अमानत थी, वो 50,000 मुझे दे दे। कामी का सर शर्मिंदगी से झुक गया। वो हिचकिचाते हुए बोला, यार मुझसे पैसे खर्च हो गए, किसी से उधार पकड़ ले, मैं तुझको 1-2 माह तक वापस कर दूंगा। ये सुनते ही वह आग बगोला होकर ऊंची आवाज़ में बोला, कामी तेरे पे भरोसा किया था, तू जानता भी है अपनी बहन के लिए पाई पाई जोड़ कर ये रकम बनाई, और तू मुझे बता, मुझे गरीब को उधार कौन देगा? लोग तो यही समझेंगे गरीब है, वापस कैसे करेगा। रे कामी मैं अब क्या करूं? वो रोते हुए वहां से चला गया। कामी परेशानी के आलम में घर के अंदर दाखिल हुआ तो यफ्शा कहने लगी, भैया क्या हुआ, और इसके पैसे कहाँ लगा दिए? ज़रूर मेरे भाई ने किसी की भलाई के लिए पैसे खर्च कर दिए होंगे, मुझे बताएं कहाँ खर्च किए। कामी खामोश रहा, मगर बहुत इसरार करने पर इसने बता ही दिया कि पैसे आपके ऑपरेशन के लिए बतौर रिश्वत दिए थे डॉक्टर को। यफ्शा ने अपने पर्स से ATM कार्ड निकाला और मुस्कुराते हुए बोली, ये लीजिए भैया, अपने दोस्त को 1 लाख रुपया दे दी, फिर आप वापस आएँ तो मैं आपको अपनी दुख भरी दास्तान सुनाऊंगी। वैसे भैया आपकी ज़ौजा बहुत खुशकिस्मत होगी, आप बहुत अच्छे हैं। कामी का दिल तो चाहा पैसा लेने से इनकार कर दे, मगर दोस्त का रोता हुआ चेहरा इसे तस्वुर में दिखने लगा तो वह चला गया। पैसे निकलवा कर दोस्त को थमा दिए। इसका दोस्त, जिसका चेहरा पहले मुरझाया हुआ था, 1 लाख पाकर बहुत खुश हुआ और जी भर के इसे दुआएं देने लगा। कामी घर आ चुका था। यफ्शा कहने लगी, भैया पहले आप मुझे अपने बारे में बताएं, फिर मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। कामी अपना सर झुकाते हुए बोला, क्या बताऊं अपने बारे में बहना, मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि मुझे कचरे के ढेर से उठाया गया था। मेरे रज़ाई वालिदैन बहुत अच्छे और नेक सीरत थे, तभी मेरे जवान होते ही वो मुझसे बिछड़ गई। बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। अब आप बताएं। यफ्शा की आंखें चमकने लगी, मगर आंसू बाहर ना आ सके। यफ्शा अपनी आंखें मलने लगी। आंखें मलने के बाद बोली, भैया मेरे सास और ससुर मुझे कहते हैं कि तुम्हें हमने कूड़े के ढेर से उठाया था, मगर हकीकत कुछ और है। मुझे मेरे ससुराल से बहुत प्यार मिला, मुझे एक रानी की तरह रखा गया। वक्त यूँ ही बीत गया और मैं जवान हो गई। मेरी उम्र 24 बरस हुई तो मुझे पालने वालों ने मेरी शादी अपने बेटे से करवा दी। मेरी शादी को 1 साल और 3 दिन हो चुके हैं। मेरी ज़िंदगी का 25वां साल गुजर रहा था तो मुझसे बेहद मोहब्बत करने वाली एक माई, जो कि हमारे घर काम काज किया करती थी, कहने लगी, बेटी सुनो, कल तुम्हारी उम्र 25 बरस हो जाएगी और तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मैं हैरानगी से चीख उठी और इन पर गुस्सा होने लगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी? मैं इनको अम्मा जी कहा करती थी। मुझे भला कौन कत्ल करेगा और क्यों कत्ल करेगा? अम्मा जी घबराते हुए बोली, बेटी आहिस्ता बोले, दीवार के भी कान होते हैं। मैंने खुद कल रात तुम्हारे सास ससुर और खामद को ये बात करते हुए सुना है कि तुम्हारी सगी माँ ने तुम्हारे नाम 1 मिलियन रकम की है, मगर इसमें शर्त ये थी कि 25 बरस की उम्र में तुम्हारे नाम होगी, और जब वो मर जाएगी तो ये सारी दौलत इसके खामद और बच्चों के नाम होगी। बेटी इसी दौलत के लिए उन्होंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाई, ताकि तुम्हें मार कर वो इस दौलत पर कब्जा कर सके। बेटे तुम्हें इन लोगों ने पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं, ताकि तुम उन कागजात को ना पढ़ सको जो इनके कब्जा में है। फिर अम्मा जी ने अपनी बेटी को आवाज़ दी, ए रुखसाना ज़रा इधर आना और इनको ये सब कुछ पढ़ कर बताओ। रुखसाना ने सब पढ़ कर सुनाया तो मैं हैरान और परेशान हो गई। इतनी मोहब्बत करने वाले दर हकीकत आस्तीन के सांप होंगे, मैं सोच भी ना सकती थी। रुखसाना ने ही मुझे मेरे बैंक अकाउंट के बारे में बताया, जो धोखे से मुझे बैंक ले जाकर खुलवाया गया था। फिर इसने मुझे ATM कार्ड भी दिया और साथ में भागने का मशवरा भी। अम्मा जी के पास 5,000 रुपये थे, जो उन्होंने मुझे सौंपते हुए कहा, बेटी मुझे मालूम है तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, इस वक्त तुम बैंक से पैसे भी नहीं निकलवा सकोगी। अभी तुम्हारे ससुराल वाले बाहर गए हैं, यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हें रेलगाड़ी में बिठा आती हैं। तुमने रावलपिंडी जाना है, मेरा ईमान कहता है तुम्हें वहाँ कोई ना कोई मददगार ज़रूर मिल जाएगा। मैं कराची से रावलपिंडी वाली ट्रेन में बैठ गई और फैज़ाबाद स्टेशन पर मुझे उतार दिया गया, मगर मुझ में मज़ीद सहने की हिम्मत ना थी। मैं बेहोश हो गई। मेरी ज़िंदगी अभी बाकी थी, तभी मेरे अल्लाह ने आपको वसीला बनाकर मुझे और मेरी बेटी को ज़िंदगी बख्शी। मैंने अपने खामद को कमबख्त कहा था, तो आप कह रहे थे ऐसा नहीं कहते, क्यों? आखिर क्यों? वो मुझे मेरी औलाद को कत्ल कर देता तो
ایسا خاوند جسے اپنی بیوی اور بچے کا قتل کرنے میں خوف محسوس نہ ہو، کیا وہ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ بتائیں مجھے بھیا، بتائیں۔ آخر کب تک اس پیسے کے لیے یوں ہی قتل و غارت ہوتے رہیں گے؟ میرا خاوند مجھے صرف ایک بار کہہ دیتا تو میں اس کے سامنے اپنا سر کاٹ کر رکھ دیتی، تو یہ دولت کیا چیز ہے؟ لیکن وہ لوگ انتہا درجہ کے لالچی تھے۔ مجھے صرف اپنے ہونے والی اولاد کی فکر تھی، ورنہ میں کبھی بھی وہاں سے نہ بھاگتی، بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتی، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتی۔ مگر میں اس وقت بہت کمزور تھی۔ آپ کی طرح مجھے بھی معلوم نہیں میرے والدین کون ہیں اور کہاں ہیں، وہ کیسے دکھتے ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ہاں، مجھے اپنی والدہ کا نام یاد ہے جو رخسانہ نے بتایا تھا۔ میری والدہ کا نام ارسلہ ہے۔ باہر سے کسی نے آواز دی، او مولوی باہر آ، بھول گیا کیا؟ آج اپنے جبران کی بہن کی مہندی کی رسم ہے، جلدی آ۔ یفشا مسکراتے ہوئے بولی، ویسے بھیا آپ سچ مجھ کے مولوی ہی ہیں؟ کامی بولا، خبردار جو مجھے مولوی کہا تو مجھے بہت غصہ آتا ہے جب کوئی مجھے مولوی کہتا ہے۔ ارے بابا، میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں۔ کامی رسم ہینا منانے چلا گیا۔ یفشا رات بھر اس کی منتظر رہی۔ کامی صبح شادی گھر داخل ہوا تو دیکھا یفشا کا موڈ آف ہے۔ کامی نے حیرانگی سے دریافت کرنا چاہا، بہنا کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ آپ کیوں روٹھی روٹھی لگ رہی ہیں؟ یفشا اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی، میں آپ کی لگتی ہی کیا ہوں جو آپ کو میری فکر ہو؟ میرا روٹھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بھیا شاید آپ کے کام کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ جائیں، مجھے ایسے ہی چھوڑ دیں۔ میری صحت کچھ بہتر ہو جائے تو یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کامی حیرت سے یفشا کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے بہنا، یہ بے روحی کیسی؟ آخر مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ یفشا منہ پھیلاتے ہوئے بولی، جانتے ہیں میں رات سے آپ کی منتظر ہوں، آپ کے انتظار میں سو نہ پائی۔ کتنی مضطرب تھی میں، مجھے عجیب وہم آ رہے تھے، نہ جانے میرا بھائی کدھر چلا گیا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اتنی دیر ہو گئی، کیوں اتنی دیر سے وہ کیوں نہ آیا؟ آپ جانتے ہیں میں رات بھر میری نگاہیں کبھی گھڑی کو دیکھتی تو کبھی دروازے کو۔ کم از کم مجھے بتا تو دیتے کہ آپ صبح گھر آئیں گے۔ مجھے اور میری بیٹی کو اس طرح آپ تنہا چھوڑ گئے، کیوں؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ 40 دن تک مجھے اور میری بیٹی کو تنہا چھوڑنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے؟ کامی بہت پشیمان ہوا اور معذرت کرتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو بہنا، آگے سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ البتہ آج میرا کمرہ نیچے والا ہے، میں اپنے دوست سے کہوں گا کہ 40 دن تک وہ اپنی بہن کو آپ کے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ اچھا بہنا، اب میں کام پر چلتا ہوں۔ یفشا مسکراتے ہوئے بولی، فی امان اللہ بھیا۔ کامی معمول کے مطابق رکشہ نکالے مزدوری کرنے نکل گیا۔ صبح کے 7 بجے تھے، روڈ بالکل سنسان تھا۔ کامی کو یاد نہ رہا آج اتوار کا دن ہے، وہ غلط روٹ پر آ نکلا تھا۔ کامی چاندنی چوک کی طرف آ نکلا، چونکہ چاندنی چوک سے اس کو لازمی صبح کے وقت سواری مل جایا کرتی تھی۔ لوگ آفس جانے کے لیے بس یا رکشے میں سفر کر لیا کرتے تھے۔ کامی نے جب روڈ سنسان دیکھا تو اسے یاد آیا آج تو اتوار ہے، یہاں تو اسے سواری ملنا اس وقت تو ناممکن سا لگتا ہے۔ چنانچہ اس نے کمیٹی چوک جانے کا ارادہ کر لیا۔ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل سے کچھ فاصلہ پر تھا کہ کامی نے عجیب منظر دیکھا جو کامی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ 3 آوارہ لڑکے ایک راہ چلتی نقاب پوش لڑکی کو تنگ کر رہے تھے۔ کامی نے اپنا رکشہ لڑکی کے آگے کھڑا کیا، پھر رکشے سے اتر کر لڑکی کے پاس آ کر کہنے لگا، ارے شگفتہ، اتنی دیر لگا دی، امی بہت پریشان ہو رہی ہیں اور وہ شدید غصہ کی حالت میں ہیں، چلو جلدی سے بیٹھو۔ لڑکی ایک لمحہ سوچنے کے بعد بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی دل ہی دل میں خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کامی تھوڑا آگے جا کر بولا، بہنا آپ کہاں رہتی ہیں، میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں۔ لڑکی حیران کن نگاہوں سے شیشے میں کامی کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، بھیا میرا نام شگفتہ نہیں ہے۔ کامی محبت بھرے انداز سے بولا، ارے بہنا نام میں کیا رکھا ہے تو بنت ہوا ہی ہونا۔ ان آوارہ لڑکوں کی وجہ سے چھوٹا سا جھوٹ بولنا پڑا۔ لڑکی ہنسنے لگی، بہت شکریہ بھیا، بہت شکریہ، میں ایئرپورٹ کے پاس رہتی ہوں، مجھے وہاں ڈراپ کر دیجیے اور ہاں کرایہ ابھی کلیئر کر لیجیے۔ کامی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، بہنا آپ کو بطور سواری نہیں بطور بہن بٹھایا ہے، اس لیے کوئی کرایہ نہیں لوں گا، مگر معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایئرپورٹ کے پاس نہیں لے جا سکتا، رکشہ وہاں الاؤ نہیں ہے۔ کامی کو کال آئی، بھیا یفشا بات کر رہی ہوں، آپ کے دوست سے آپ کا نمبر لیا، بھیا گڑیا کی مالش کروانی ہے، کسی مائی کو بھیج دیجیے۔ کامی نے جواباً کہا، بہنا میں کسی ایسی مائی کو نہیں جانتا
जो बच्चों की मालिश करती हो। अलबत्ता कोशिश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। रिक्शे में बैठी लड़की सब गुफ्तगू सुन रही थी। कहने लगी, आप कितने बहन भाई हैं? कामी पर एक बार फिर गम का गलबा हावी हो गया। कहने लगा, बहना मेरा ना कोई भाई है ना ही कोई बहन। लड़के ने दरियाफ्त करना चाहा, तो फिर फ़ोन पर आप किसको बहना कह रहे थे? कामी ने सारी बात सुना दी। तो लड़की कहने लगी, भैया मुझे अपने साथ ले जाएं, बच्चों की मालिश मैं कर लेती हूँ। मैं बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम करती हूँ। मुझे याद ना रहा, आज इतवार है तो ड्यूटी पर आ निकली। भैया आपका इसमें गिरामी क्या है? कामी ने जवाबन कहा, मेरा नाम कामरान है, मुझे सब प्यार से कामी कहते हैं। और आपका नाम? इस लड़की ने आहिस्तगी से जवाब दिया, मेरा नाम बख्तावर है। मेरा इस दुनिया में रब के सिवा कोई नहीं। मेरे वालिदैन कौन हैं, वो कैसे दिखते हैं, मेरे बहन भाई हैं भी या नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। अभी बख्तावर की बात मुकम्मल ना हो पाई थी कि कामी का घर आ गया और वो बख्तावर को घर के अंदर ले गया। बख्तावर गुड़िया की मालिश करके फ्री हुई तो तीनों आमने सामने बैठकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कितनी अजीब बात है, ये तीन लोग, इन तीनों को इल्म ही नहीं कि इनके वालिदैन कौन हैं, वो ज़िंदा भी हैं या नहीं, कुछ नहीं जानते ये लोग। ज़िंदगी इंसान से बहुत से इम्तहान लेती है और अक्सर औक़ात वालिदैन की गलती की सज़ा औलाद को भी भुगतनी पड़ती है। इन तीनों के पास ना ही अपने बचपन की तस्वीर है, ना ही वालिदैन की तस्वीर या शनाख्त। वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको दुनिया में ही अपने किए की सज़ा मिल जाती है। तीनों एक दूसरे के चेहरे को देखे एक ही बात सोच रहे थे, हम तीनों के वालिदैन लामकान हो गए। हमें अगर कुदरत ने एक किया है तो यकीनन इसमें कोई ना कोई राज ज़रूर होगा। यफ्शा बोल उठी, बख्तावर तुम अपने बारे में ज़रा तफसील से आगाह करो प्लीज़। बख्तावर की आंखें छम छम बरसने लगी। धीरे धीरे वो और ज़ोर से रोने लगी, गोया इसको बरसों का सदमा हो गया हो या बरसों पुराने जहम पर किसी ने नमक डाल दिया हो। गोया बरसों बाद इसको अपनी इंसानियत का एहसास हुआ हो। गोया इसको बरसों बाद इल्म हुआ हो कि वो भी इंसान है। यफ्शा से तसल्ली देते हुए बोली, अरे बख्तावर तुम रोने लगी क्यों? अरे पगली, हम दोनों भी तो तुम्हारी तरह ही हैं। देखो आज के बाद हम तीनों बहन भाई हैं। अब रोना बंद करो और अपने बारे में बताओ। हम तीनों मिलकर अपने अपने वालिदैन की तलाश करेंगे। मुझे यकीन है वो ज़रूर मिल जाएंगे। बख्तावर कुछ हद तक नॉर्मल हुई तो फिर कहने लगी, मुझे एक बिकारन ने पाला पोसा, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे किसी काबिल बनाया, मगर अफसोस जब मैं कमाने के काबिल हुई तो वो मुझे तनहा छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। मुझे मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक दिन मैं कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे एक डायरी मिली, वो इन्हीं की थी, जिसमें उन्वान लिखा था तकब्बुर की सज़ा। ये कहानी उसी बिकारन की है जो कल की रानी हुआ करती थी, जिसके आगे पीछे 40,000 मुलाजिम हुआ करते थे। ये बहुत मगरूर हुआ करती थी। 40,000 मुलाजमीन में से एक मुलाजिम ऐसा था जो दिल ही दिल में इसे सच्ची मोहब्बत करता था। एक दिन वो हिम्मत करके इसके पास आया और कहने लगा, रानी जी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। हर वक्त मेरी निगाहों में आपका चेहरा ही बसा रहता है, इसलिए मैं यहाँ से मुलाजमत छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूँ। मैंने आपसे मोहब्बत करने की गुस्साही की, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मगर इस मगरूर हसीना को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो बोली, यहाँ कोई आता है तो अपनी मर्ज़ी से, मगर जाता हमारी मर्ज़ी से है। तेरी जुर्रत कैसे हुई हमसे बिना पूछे यहाँ से मुलाजमत छोड़ने की? फिर तूने हमसे मोहब्बत करने की गुस्ताही भी कर डाली। तेरी सज़ा मौत है। रानी के तालिब जाते ही कुछ मुलाजिम वहाँ आ पहुँचे तो रानी कहने लगी, इस गुस्ताख को मारकर जंगल में फेंक आओ ताकि इसको जंगली जानवर खा जाएं और इसको कफन भी नसीब ना हो। इसका अंजाम देकर हमसे कोई भी मोहब्बत करने की गुस्ताही नहीं करेगा। हम रानी हैं इस महल की, इस महल में कभी राजा नहीं आ सकता। हमने ज़िंदगी भर शादी ही नहीं करनी, ले जाओ। इस नौजवान की आंखों में आंसू जारी हो गए। वो दिल बर्दाश्ता होकर बोला, सुन रानी, गुरूर का सर नीचा, तुझे तेरे गुरूर की सज़ा मिलकर रहेगी। याद रख, तुझे मुझ मजलूम की आह ज़रूर लगेगी, तो दर बदर भटकेगी। आज तू रानी है, कल तो बिकारन होगी। इन बातों का रानी पर ज़रा बराबर भी असर ना हुआ। इस नौजवान को कत्ल कर दिया गया। कुछ अर्सा बीत जाने के बाद रानी शिकार करने जंगल गई तो ज़ोरदार आंधी ने सबको अपने घेरे में ले लिया। आंधी इतनी ज़ोरदार थी कि आंधी ने सबको अपने घेरे में ले लिया। आंधी इतनी ज़ोरदार थी कि रानी के साथ मौजूद इसके मुलाजिम अपना तवाज़न बरकरार ना रख सके और सब हवा में कागज़ की तरह दाएं बाएं उड़ने लगे।
حیرانگی کی بات یہ تھی کہ رانی اپنی جگہ برابر کھڑی رہی، وہ 1 انچ بھی دائیں سے بائیں نہ ہو سکی۔ آندھی میں مزید تیزی آ گئی تو رانی دائیں سے بائیں ہوا میں پڑے کسی کاغذ کی طرح، جو کہ دھاگے سے کسی چیز کے ساتھ بندھا ہو، اڑنے لگی۔ کچھ دیر میں آندھی رک چکی تھی۔ رانی نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نظر گھمائی، مگر اسے وہاں کوئی بشر نظر نہ آیا۔ رانی کافی گھبرا گئی تھی، کیونکہ اسے اپنے محل کا رستہ بھی معلوم نہ تھا۔ اس کے ساتھ آئے ملازم آندھی کے نظر ہو چکے تھے۔ رانی نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں رستہ تلاش کرنے لگی۔ رانی کا من چاہا وہ سیدھی جائے، پھر اس نے اپنے قدم روکتے ہوئے رخ بدل لیا، مگر اب بھی وہ مطمئن نہ تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس جانب اپنی گام بڑھائے۔ اس کے ذہن میں ٹیچر کا ایک جملہ آ گیا، ہمیں ہمیشہ سیدھے رستے پر چلنا چاہیے۔ رانی اس جملے کی پیروی کرتے ہوئے سیدھا چلنے لگی۔ چلتے چلتے رانی کی سینڈل ٹوٹ گئی اور وہ ننگے پیر چلنے لگی۔ مزید آگے چلتے ہوئے اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ وقت کافی بیت چکا تھا، رانی کے لیے مزید چلنا دشوار ہو چکا تھا۔ اندھیرا بھی چھا رہا تھا، رانی بہت ڈر رہی تھی، مگر بات تو وہ ہوئی، پیاس لگی تھی شدت کی، مگر پانی میں زہر تھا، پیتا تو مر جاتا، نہ پیتا تو بھی مر جاتا۔ رانی کی بھی ایسی ہی حالت تھی، چلنا مشکل تھا مگر رکنا گویا کسی مصیبت کو خود دعوت دینا۔ رانی کو اپنے محل کی باتیں یاد آنے لگی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے کمرے سے نکلی تو سیڑھیاں اترنے لگی تو اس کو چبھن محسوس ہوئی۔ جب اس نے سیڑھیوں کو دیکھا تو وہاں کارپیٹ موجود نہ تھی۔ کام کرنے والی ملازمہ کو اس نے آواز دی اور اس معمہ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ رانی جی، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں کارپیٹ نہ دھو سکی، مجھے ڈر تھا کہیں آپ کو پتہ نہ چل جائے، تب میں نے آتے ہی کارپیٹ دھو دی، کچھ دیر میں بچھا دیتی ہوں۔ رانی کو اس پر بہت غصہ آیا، وہ زہریلے لہجہ سے بولی، تیری وجہ سے آج ہمارے کومل جیسے نازک پاؤں کو درد ہوا ہے۔ رانی کی تالی بجاتے ہی ملازم حاضر ہو گئے تو رانی نے ان کو حکم دیا کہ اس ملازمہ کے پیر جلا دو۔ آج رانی کو اس بات کی یاد آ رہی تھی، سیڑھیوں میں کارپیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں درد ہونے لگا، مگر آج وہ پتھروں میں چل رہی تھی۔ کیسی سنگ دل رانی تھی یہ، جسے کسی کی تکلیف کا احساس تک نہ تھا، گویا وہ اکیلی ہی اس دنیا میں جینے کے لیے آئی ہوئی ہو، گویا کسی اور کو جینے کا حق ہی نہ ہو۔ وقت بہت بیت چکا تھا، جنگل میں جنگلی جانوروں کی آوازیں رانی کی سماعتوں سے ٹکرانے لگی۔ رانی اب اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سامنے سے آتا ہوا شیر رانی نے دیکھ لیا تھا، اس کی سمجھ سے بالا تر تھی یہ بات کہ اب اپنی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے۔ شیر جو رانی کے قریب آتا، رانی کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہونے لگتی۔ شیر شکار کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ رانی نے بھی اپنی آنکھیں اس کبوتر کی طرح بند کر لی جس پر بلی حملہ آور ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اب بلی کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ اگلے لمحے اس کو شیر کی زوردار دھاڑ کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں شیر کی لاش تھی، اور بندوق پکڑے اس کے سامنے ایک خوبصورت اور صحت مند نوجوان کھڑا اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے رانی کو اس کے محل تک چھوڑ دیا تو رانی کہنے لگی، تم دور حاضر کے واحد مرد ہو جو مجھے اچھے لگے ہو، اندر آ جاؤ، آج رات یہاں ہی رکو۔ یہ رانی آج پہلی بار کسی کو حکم نہیں ریکویسٹ کر رہی ہے۔ وہ نوجوان رک گیا۔ رانی کی عمر کم و بیش 35 برس تھی، جبکہ اس نوجوان کی عمر کم و بیش 20 برس تھی۔ صبح ہوئی تو رانی نے اس نوجوان سے بنا پوچھے اپنی شادی کا اعلان کر دیا، جبکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محل کے ملازمین نے اسے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ اگر تم نے شادی سے انکار کر دیا تو رانی تمہیں قتل کروا دے گی۔ وہ ڈر گیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ رانی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہماری محبت کی انتہا دیکھو، تم سے نام تک نہ پوچھا اور شادی کے لیے تیار ہو گئی، اگرچہ ہم کبھی بھی شادی نہ کرنا چاہتی تھی، مگر تم نے ہماری جان بچا کر ہم پر احسان کیا، سو ہم نے تم سے شادی کر کے تم سے بھی بڑا احسان کر دیا۔ اتنا غرور، اتنا ناز، اتنی اکڑ۔ اس نوجوان کا نام برہان تھا۔ برہان دکھنے میں تو بہت سادہ تھا، مگر حقیقت میں انتہائی مکار و چالاک۔ شادی تو ہو گئی مگر رانی نے کبھی اس کو خاوند کے برابر کا مقام نہ دیا۔ وہ محل میں تو رہتا تھا مگر ایک نوکر کی طرح۔ برہان کسی بھی طرح یہ محل اپنے نام کروانا چاہتا تھا، مگر رانی کا رویہ اس کے سامنے دیوار بنے کھڑا تھا۔ شادی کو 1 سال بیت چکا تھا۔
इससे आगे बख्तावर कुछ बयान न कर सकी और फिर सिसकियाँ लेकर रोने लगी। यफ्शा इसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाह डाले बोली, अब क्यों रोने लगी हो तुम? आखिर अब क्या हो गया? शादी को 1 साल बीत जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जिसे बताने से पहले तुम इस कदर रोने लगी हो? बख्तावर अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए बोली, यफ्शा आपी, मैं हैरान हो रही हूँ कि ऐसी माँ भी हो सकती है, क्या ऐसा बाप भी हो सकता है? दर हकीकत हम सगे बहन भाई ही हैं। तभी इससे आगे बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बख्तावर के मुंह से लफ्ज़ बहन भाई अदा होना ही था कि तीनों की आंखें चमकने लगी। मर्द होने के बावजूद कामी अपने आंसुओं को न रोक सका। इन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने जज्बात का इजहार करें तो कैसे करें। ये आंसू खुशी के थे। यफ्शा कांपते हुए होंठों से बोली, फिर क्या हुआ? बख्तावर ने आगे बताना शुरू किया। शादी को 1 साल बीत गया तो रानी के घर चांद सी बेटी की आमद हुई। इस दिन रानी बहुत खुश थी। वो पहला दिन था जिस दिन इसकी पूरी रियाया पेट भर खाना खाकर सोई थी। रानी ने इसके नाम 1 बिलियन दौलत कर दी, मगर इस शर्त पर कि ये दौलत 25 बरस की उम्र में इसके नाम होगी। रानी ने ऐलान कर दिया, जिसने भी हमारी बेटी को अपनी बहू बनाने का सोचा तो हम इसको जान से मार डालेंगे। हमारी बेटी रानी बनेगी इस महल की, वो रानी बनेगी तुम सब की। हमने तो शादी कर ही ली, मगर हमारी बेटी कभी शादी ना करेगी। कुछ अरसा बाद रानी के आंगन में फिर से एक फूल खिल उठा। इस बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको चांद से बेटे से नवाजा था। रानी बेटा पाकर बहुत अफसरदा हुई। रानी ने इंतहाई शर्मनाक जुमले कहे, आज हमारा बेटा पैदा हो गया जिसने हमारी नाक कटवा दी। इस महल में राजा हरगिज़ नहीं, फेंक दो इसको कूड़े के ढेर में। इतनी संगदिल माँ कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि माँ खुद अपने लख्ते जिगर को कूड़े के ढेर में फेंक दे? वो बाप कितना संगदिल था जिसे दौलत के नशे में अपने लख्ते जिगर को खुद से दूर करने में भी भलाई समझी। कुछ अरसा मजीद बीत गया। अब की बार फिर रानी का चेहरा खिल उठा। उसके चेहरे पर फिर से तबस्सुम का राज हुआ। अब की बार इसकी पूरी रियाया को फिर पेट भर खाना नसीब हुआ, क्योंकि आज के दिन इसके आंगन को चांद सी बेटी ने मुनव्वर कर दिया था। आज के दिन इसकी खुशी की इंतहा न थी। बुरहान रानी के पास आया और कहने लगा, रानी जी, जैसे आपने पहली बेटी के नाम पर जायदाद का कुछ हिस्सा किया था, इसके नाम पर भी कुछ कर दें। रानी बहुत खुश थी। अक्सर हम खुशी में किसी चीज़ की जांच पड़ताल नहीं करते। रानी ने भी ऐसा ही किया। वो कागजात रानी को रोड पर लाने के लिए काफ़ी थे। इन कागजात के मुताबिक रानी अपनी तमाम दौलत अपने हामद बुरहान के नाम बिल्कुल होशो हवास में कर रही है। रानी के दस्तखत होते ही बुरहान के तेवर बदल गए और वो बुलंद आवाज़ में बोला, इस बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंक आओ और इस बिकारन को इस महल से धक्के देकर निकालो। एक मुलाजिम बोला, मगर ये तो हमारी रानी जी हैं, कोई बिकारन तो नहीं। बुरहान जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला, ये रानी थी मगर अब बिकारन है। इस महल का राजा मैं हूँ, हा हा हा, सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ, अब कोई रानी नहीं है। तमाम मुलाजिम रानी के जुल्म सितम के सताए हुए थे। फ़ौरन आगे बढ़े, बच्ची को उठाया और रानी को धक्के देने लगे तो रानी बुरहान के पाँव पड़ गई और कहने लगी, राजा जी, मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बुरहान हंसते हुए बोला, क्यों बिकारन, तूने अपने बोलने का लहजा क्यों बदल डाला? पहले तो बड़ा हम करती होती थी। रानी रोते हुए बोली, मैं पहले रानी थी, अब बिकारन हूँ। बुरहान कहने लगा, तू जा अपनी छोटी बेटी को लेकर, बड़ी बेटी मेरे पास रहेगी, क्योंकि इसके नाम जायदाद का कुछ हिस्सा है, वो भी मुझे हासिल करना है। रानी की आंखों में नदामत के आंसू चमकने लगे। इसके जहन में तमाम तर पिछले गुनाहों की वीडियो चलने लगी। एक मुलाजमा के पाँव इसे कैसे बेदर्दी से जला दिए थे और एक काशी को कैसे मौत की घाट उतार दिया था, फिर कैसे अपनी अना के हाथे बुरहान से शादी कर ली थी। रानी अब रानी ना रही थी। इसकी शान और शौकत एक लम्हा में ऐसे ख़त्म हो गई जैसे आसमान से बारिश का एक कतरा ज़मीन पर पड़ते ही जज़ब हो जाता है। रानी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब वो बोले तो क्या बोले। इसे अपने लख्ते जिगर की भी याद सताने लगी। वो अपने माजी पर पेशेमान होने लगी। रानी ने एकदम अपना सर उठाया और आंखें निकालती हुई बुरहान से कहने लगी, सुन धोखेबाज, जायदाद की खातिर अगर तू मेरी एक बेटी को पाल सकता है तो क्या मेरी दूसरी बेटी को नहीं पाल सकता? मैंने जितने भी गुनाह किए इनकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी, मगर इस बच्ची का क्या कसूर? मेरे सर से तूने छत छीन ली। बता, मैं अकेली इस बड़ी दुनिया में इस बच्ची को कहाँ संभालूंगी?
سن، میں نے جو کیا سو کیا، میرے سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، میری ماں کو میرے باپ نے دھوکہ دیا تھا، تبھی مجھے تم جیسے مردوں سے نفرت ہو گئی تھی، تبھی میں تم جیسے مردوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی تھی، مگر افسوس میں غلط تھی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، یہ بات میں اب جان چکی ہوں۔ تو یاد رکھ، ایک وقت آئے گا جب تیری ہی اولاد بڑی ہو کر تجھ سے میرا اور اپنا انتقام لیں گی۔ یاد رکھ، جس دن میرے گناہوں کی سزا مکمل ہو جائے گی، میں واپس آؤں گی، تجھ سے انتقام لوں گی۔ ہاں ہاں ہاں، میں بیکارن ہوں، ہاں میں بیکارن ہوں، میں بھیک مانگوں گی لوگوں کے در پر جا کر، میں اس بچی کو خوب پڑھاؤں گی۔ یاد رکھ، یہ بیکارن کل پھر رانی بنے گی۔ برہان غصے سے بولا، اپنی بکواس بند کر بیکارن۔ پھر ملازموں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اٹھا کر باہر پھینک دو اس بیکارن کو۔ رانی برہان کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، اللہ نے مجھے ٹانگیں دی ہیں، میں خود اس محل سے دفع ہو جاتی ہوں۔ رانی وہاں سے چلی گئی۔ اس سے آگے کی کہانی میں اب تک نہیں پڑھ سکی۔ تینوں آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کامی بولا، میری بہنوں غم نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے ہمیں پھر سے ایک کر دیا۔ کچھ بھی ہو، والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کو تلاش کرنا ہے، پھر انہیں ایک کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں، دیکھو، غور سے دیکھو، یہ ہیں ہمارے والدین۔ میری بہنوں، یاد رکھو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دل عطا کیا ہے، کوئی بھی انسان ظالم نہیں ہوتا۔ انسان کو برا بنانے والے برے حالات، بری صحبت یا دولت کی ہوس یا پھر کوئی اور غیر خوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں پہلے اپنے والدین کو تلاش کرنا ہے، پھر ہمیں یہ جاننا ہے کہ آخر کیوں انہوں نے ایسا کیا۔ ہماری ماں رانی تھی تو وہ اتنی سنگ دل کیوں ہوئی؟ ہمیں اپنے باپ کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں، ہمیں سب جاننا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ ہماری ماں کو مردوں سے جبکہ ہمارے باپ کو عورتوں سے نفرت تھی۔ ہمیں اس نفرت کی وجہ جاننی ہے، پھر اس نفرت کا خاتمہ کرنا ہے جس نفرت نے ہمیں در بدر بھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ سب سے پہلے ہم اپنی ماں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ماں کی کہانی مکمل پڑھی جائے۔ بختاور نے اپنے بیگ سے ڈائری نکال کر کامی کو سونپ دی۔ کامی اونچی آواز میں ڈائری پڑھنے لگا۔ وقت بھی کیا چیز ہے، انسان کو ایسے موڑ پر کھڑا کر دیتی ہے جس کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج میں نے محل کو چھوڑ دیا، خیر میں نے کب چھوڑا، مجھ سے تو چھین لیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے ایک عاشق کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھ پر شیر حملہ آور ہونا چاہتا تھا تو برہان نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جب تک میری بیٹی اسکول جانے کے قابل نہیں ہو جاتی میں اسی جنگل میں رہوں گی، روز مروں گی، روز جیوں گی، اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی طلب کروں گی۔ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں میں قاتل ہوں، میں اس عاشق کے والدین کو تلاش کر کے ان سے معافی مانگوں گی، اگر انہوں نے معافی کی شرط میری گردن رکھی تو بھی گریز نہ کروں گی۔ میں نے آج یہاں جھونپڑی بنا کر یہ بات ثابت کر دی، ہم جہاں عزت سے رہتے ہیں وہی ہمارا محل ہوتا ہے۔ میں اور میری بیٹی بختاور جنگل میں 4 سال تک رہے۔ ان 4 سالوں میں نے زندگی کا وہ سبق حاصل کیا جو شاید مجھے کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹی کے لیے اس جنگل میں آگ کا الاؤ جلانے کی غرض سے لکڑیاں اکٹھی کی۔ اس جنگل میں پہلی بار میں نے اپنی بیٹی کی زندگی کی خاطر پھل پودے کھائے۔ ہر رات مجھے خوف رہتا تھا کہ ابھی کوئی جنگلی جانور آئے گا اور جو مجھے اور میری بیٹی کو لقمہ اجل بنا لے گا۔ یہ 4 سال میں نے خود کو روز مرتے اور خود کو روز جیتے دیکھا ہے۔ ان 4 سالوں میں اگرچہ میں نے اپنے گناہوں کی بہت معافی مانگی مگر معلوم نہیں کہ میری توبہ اب تک قبول ہوئی یا نہیں۔ یہ جھونپڑی جس میں نے 4 سال باعزت طریقے سے گزارے، آج اس کو چھوڑے جا رہی ہوں۔ اس سے مجھے یہ سبق بھی حاصل ہوا کہ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، چاہے کانٹوں پر گزارو یا پھولوں پر، مگر مکان ایک نہ ایک دن بدلنا پڑتا ہے۔ یہ سب ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارا نصیب ہمیں جس طرف لے جائے۔ ہاں مکان تو بدلنا ہی پڑتا ہے، چاہے کوئی دنیا میں آیا، جیسے کوئی دنیا میں آیا پھر قبر میں چلا گیا۔ بھلا انسان کی اوقات ہی کیا ہے، پھر کس چیز کا غرور، جبکہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ میں نے محل میں جیسی زندگی گزاری اس سے لاکھ درجہ بہتر اس جنگل میں گزاری۔ ہاں اس جنگل میں میری زندگی کے 4 سال بہت اچھے گزرے، کیونکہ اس جنگل میں مجھے سکون کے ساتھ خوف بھی تھا، اور وہ خوف تھا موت کا۔
جبکہ محل میں رہتے ہوئے تو میں یہ بات بھول ہی چکی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ خیر آج میں نے شہر کی طرف رخ کر لیا۔ میں بہت خوبصورت تھی، سو اپنا چہرہ نقاب میں چھپانا مجبوری بن گئی۔ شہر آنے کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، مگر جنگل میں گزارے وقت نے مجھے یہ سبق دیا تھا کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، کوئی انسان بھوک سے نہیں مرے گا۔ بس یہی سوچ کر میں حالی ہاتھ شہر کو آ نکلی۔ 2 دن میں نے فٹ پاتھ پر گزارے، مگر جنگل میں رہتے ہوئے تو فقط موت کا ڈر تھا، یہاں تو عزت و آبرو کا بھی ڈر تھا۔ یہ 2 دن میری زندگی کے انتہائی مشکل ترین دن تھے۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچ کر شہر آئی تھی کہ اپنی بچی کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے روشناس کراؤں گی وغیرہ وغیرہ۔ مجھے کوئی مددگار نظر نہ آ رہا تھا۔ مجھے اچانک سے اس عاشق کی یاد آئی، ہاں تو رانی ہے، کل کو تو بیکارن ہوگی۔ اگرچہ بھیک مانگنا درست نہیں، مگر میں کیا کرتی؟ میرے پیچھے بددعاؤں کا گروہ تھا، میں ایک گنہگار بندی تھی۔ رب عظیم سے مانگتی بھی تو کس منہ سے مانگتی؟ کم از کم میں اللہ کی مخلوق کو اس کا واسطہ دے کر مدد کی درخواست تو کر سکتی تھی نا۔ بس یہی سوچ میرے ذہن میں گھر کر گئی۔ میں نے بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ اولاد انسان کو کس قدر جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اگر میری بیٹی نہ ہوتی تو شاید میں خودکشی کر کے خود کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی۔ سچ کہتے ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، تبھی میں حرام موت سے بچ گئی۔ آج شہر میں تیسری صبح کا اجالا ہوا، میری بیٹی بھوک کے مارے دھاڑے مار مار کر رونے لگی، ماما بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ یہ بات قریب سے گزری ہوئی ایک اور بیکارن نے سن لی۔ اس کے پاس کچھ کھانا موجود تھا جو اس نے میری بیٹی کو کھلایا۔ میں خوفزدہ ہو رہی تھی کہیں کھانے میں کچھ ملا نہ ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بیکارن مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ وہ بھی کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس سے بھی زندگی نے زبردست امتحان لیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، دھوکہ دینے والے یا میری طرح کے مغرور لوگ کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکتے، کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس بیکارن کا نام نبیلہ تھا، اس کی عمر 85 برس کے قریب لگ رہی تھی۔ میری بیٹی اسکول جانے لگی، مجھے اپنے بیٹے کی بہت یاد ستانے لگی۔ ہمیشہ میں یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے کیا ہوگا میرا حال، کس حال میں ہوگا میرا لال۔ معلوم نہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ میں بہت سے گناہوں کا بوجھ سنبھالے جی رہی تھی۔ میری زندگی کا وقت جو گزرتا گیا، میری پریشانی اور تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے اپنی بڑی بیٹی یفشا کا بھی شدید غم تھا، کیونکہ برہان اس کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ کاش میرا بیٹا مجھے مل جائے تو میں کسی طرح اپنی بیٹی کو اس درندے سے بچا لوں۔ آج میری بیٹی کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ داخلہ فیس نبیلہ دوسری بیکارن نے دی۔ آج میرا بھی پہلا دن تھا جب میں نے نبیلہ آنٹی کے ساتھ بھیک مانگنے کا ارادہ کیا۔ نبیلہ آنٹی کہنے لگی، وہ دیکھ میم صاحبہ گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں، جا ان سے بھیک مانگ۔ ان سے یوں کہنا، میرے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو میم جی، اللہ آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ میں نے نبیلہ آنٹی کے بتائے الفاظ اس کے سامنے بول ڈالے، مگر اسے مجھ پر ذرا برابر بھی دھیان نہ دیا، گویا وہ بحری ہو۔ میں بولتی جا رہی تھی، ابھی میری بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ وہ کہنے لگی، نکل یہاں سے، آ جاتے ہیں صبح صبح، ہٹ۔ مجھے میرا ماضی پھر سے یاد آ گیا۔ ایک وقت تھا جب کبھی میرے سامنے ایک بزرگ نے ہاتھ پھیلائے تھے۔ دراصل ان کی بیٹی شدید بیمار تھی، وہ اتنے غریب تھے کہ اس کا علاج نہ کروا سکتے تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور علاج کروانے کے پیسے طلب کیے۔ میں نے ان کو انکار کرتے ہوئے خوب ڈانٹا، مگر وہ میرے پیر پڑتے ہوئے کہنے لگے، رانی جی خدا را ایسا نہ کرو، آپ کو اللہ رب العزت نے بے شمار دولت سے نوازا ہے، آپ کی مدد سے شاید میری بیٹی کو زندگی کی نعمت مل جائے۔ مجھے ان پر ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ میں نے ملازم کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گیا اور اسے گھر سے باہر نکال پھینکا۔ میری آنکھوں سے یوں آنسو ٹپکنے لگے جیسے آسمان سے رمجم برسے۔ میرا نقاب بھی بھیگ چکا تھا۔ وقت بھی ہمارے ساتھ کیسا کھیل کھیلتا ہے، عرش سے زمین پر تو کبھی زمین سے عرش تلک پہنچا دیتا ہے۔ نبیلہ آنٹی نے جب میرا حال زار دیکھا تو مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، ارے پگلی، تو اللہ سے نہیں اللہ کی مخلوق سے مانگ رہی ہے، وہ اللہ ہی ہے
جو اپنے نافرمان بندوں کو بھی عطا کرتا ہے اور سدھرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ مخلوق سے مانگنے پر ہمیں ان کا رویہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سمجھی، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا جس کی سزا پا رہی ہوں، مگر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کسی کو دھوکہ دیا جس کی سزا پا رہی ہوں، مگر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تمہارا خامن، ساس سسر، ماں باپ کہاں ہیں سب؟ کہیں سب کے سب مر تو نہیں گئے؟ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ میرے پاس سے ایک نقاب پوش لڑکی گزری تو وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر التجائیں کرنے لگی۔ اس لڑکی نے اپنے پرس سے 100 کا نوٹ نکال کر نبیلہ آنٹی کو سونپ دیا اور آگے بڑھ گئی۔ پھر وہ مجھ سے میرا ماضی پوچھنے لگی۔ میرے آنسو پھر سے برسات کی طرح ٹپکنے لگے۔ مجھے روتا دیکھ کر ایک بزرگ پاس آئے اور وجہ دریافت کرنا چاہی تو نبیلہ آنٹی بولی، اس کی بچی 2 دن سے بھوکی ہے تبھی رو رہی ہے، ماں ہے نا آخر، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتی۔ اس بزرگ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ رقم مجھے سونپتے ہوئے بولا، بیٹی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مگر کبھی کبھار انسان مجبور ہو بھی سکتا ہے۔ کچھ برس پہلے میں اپنی بیٹی کے علاج کے لیے ایک رانی کے در پر گیا تھا۔ افسوس اس رانی نے میری بچی کی زندگی کے بارے میں نہ سوچا اور مجھے دھکے مار کر اپنے محل سے نکال دیا۔ مجھے ملازم دھکے دے رہے تھے مگر میں رانی سے التجائیں کر رہا تھا۔ رانی کو ذرا بھی سنائی نہ ہوئی۔ محل سے باہر آ چکا تھا۔ سچ کہتے ہیں غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ پاس کھڑے کچھ ملازمین میرے پاس آئے اور رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنا حال سنایا۔ وہاں موجود سب ملازمین نے تھوڑی تھوڑی رقم دی۔ اس طرح میری بیٹی کا علاج ہو گیا اور وہ بچ گئی۔ بہت سنگ دل رانی تھی وہ۔ اس رانی نے تو میرے بیٹے کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی، مگر بھلا ہو ان ملازمین کا جنہوں نے جنگل میں جا کر میرے بیٹے کو وہاں زندہ چھوڑ دیا۔ میں یہ سب پہلے سے جانتا تھا مگر پھر بھی اس سنگ دل رانی کے پاس مدد کی بھیک مانگنے چلا گیا۔ باپ ہوں نا آخر، کیا کرتا؟ میرا بیٹا جنگل کا ہی رہا، آج تک وہ جنگل سے باہر نہ نکلا۔ وہ رانی کے عشق میں اب تک مبتلا ہے۔ میری بیٹی کی شادی ہو گئی تو میرا داماد بھی مجھے شہر لے آیا۔ وہ کہتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے آپ تنہا کیوں رہیں؟ میرا داماد بہت امیر ہے۔ میں اپنے داماد کے ساتھ محل آیا تھا تو پتہ چلا رانی کا شوہر برہان راجہ بن گیا ہے اور رانی کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ بابا جی تو اپنی کہانی سنا کر چلے گئے مگر میرے دل سے بہت سا بوجھ اتار گئے۔ وہ عاشق زندہ ہے یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ بابا کی بچی کی جان بچ گئی۔ آج کا دن تو میرے لیے بہار جیسا ثابت ہوا۔ میں نے جب بابا جی کے دیے ہوئے پیسے گنے تو معلوم ہوا سچ کہتے ہیں غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ پورے 15,000 روپے تھے۔ یہ پورے مہینے کے لیے کافی تھا۔ نبیلہ آنٹی آگے بڑھی اور کہنے لگی، جانتی ہو میں بھی کبھی رانی ہوا کرتی تھی۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ پھر نبیلہ آنٹی مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، پھر میں تمہیں اپنی آپ بیتی سناتی ہوں۔ اس بات کو 50 سال کا عرصہ بیت چکا ہے مگر یہ 50 سال میرے لیے 50,000 سال کے برابر ثابت ہوئے۔ دل تھام کر میری کہانی سنو۔ میں اپنے والدین کی بہت ہی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ مجھے میرے والدین اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میری پیدائش ان کی شادی کے 10 سال بعد ہوئی۔ میرے ابو نے مجھے اس خوف سے پڑھنے لکھنے نہیں دیا کہیں میں پیار کے چکر میں نہ پڑ جاؤں۔ میرا بچپن بھی تنہا ہی گزرا۔ مجھے دنیا کی ہر شے گھر میں ہی میسر تھی۔ اگرچہ میرے والد مزدور تھے مگر ہمیشہ میری ہر پسند کا خیال رکھتے تھے۔ وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں جوان ہو گئی۔ اب امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی جبکہ ابو میری شادی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ انہیں فکر رہتی تھی کہیں میرا خامند مجھ پر ظلم و ستم نہ کر دے۔ بہت سے رشتے آئے مگر ابو ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیتے تھے۔ میری عمر کا 26واں سال گزر رہا تھا۔ امی آج پہلی بار ابو سے سخت لہجے میں کہنے لگی، سنیے جی، آپ کو ذرا بھی اپنے فرض کی فکر نہیں؟ کل بروز قیامت اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بیٹی کنواری گھر بیٹھی ہے، تعلیم بھی اس کو نہ دلوائی، کیا ساری عمر اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے؟ ہم آج ہیں کل نہیں، ذرا سوچئے، ہم نہ رہے تو اس کا کیا بنے گا؟ جب یہ بوڑھی ہو جائے گی تو کون اس کا سہارا بنے گا؟ آج میں آپ سے کہتی ہوں، مانا آپ میرے مجازی خدا ہیں مگر میں اپنی بیٹی کو عمر بھر کنوارا نہیں رکھ سکتی۔ یا تو اس کے لیے آپ ہی کوئی مناسب رشتہ تلاش کریں یا پھر مجھے اجازت دیں ورنہ میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔
ابو جانتے تھے امی جو کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ امی کے سخت لہجے نے ابو کا موڈ آف نہ کیا۔ ابو ہنستے ہوئے کہنے لگے، بیگم شگفتہ، بات کچھ یوں ہے کہ مجھے اپنے فرض کی فکر ہے، مگر میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا خامن چاہتا ہوں جو بالکل سیدھا سادہ ہو، نیک ہو، نماز پنجگان کا عادی ہو۔ کل تک وہ مجھے نہ مل سکا مگر آج مل چکا ہے۔ خوشی سے امی کی آنکھیں بھیگ گئی اور یکدم آنسو کی پرواہ کیے بغیر بولی، کون ہے وہ؟ ابو جان نے بھی امی کو صبر نہ کرواتے ہوئے جواب دیا، انار خان، ہمارا پڑوسی، اکیلا رہتا ہے، اتنا کما لیتا ہے کہ ہماری بیٹی کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکے، بہت اچھا اور نیک ہے۔ خیر میری اس سے شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 ماہ تک مجھے اس نے بہت خوشیاں دی، میرے والدین کا بھی دل جیت لیا۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا، آج ہم سیر کرنے چلتے ہیں۔ ہم دونوں نکل گئے۔ وہ مجھے اپنے آبائی گاؤں جو کہ سوات میں واقع تھا لے آیا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں قید ہی کر دیا۔ کہنے لگا، تم یہاں ہی کھانا پینا کھاؤ۔ ہمارا ابو کہتا ہے شہر کا لڑکی بہت چالاک ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کب اور کیسے کسی کے ساتھ بھاگ جائے۔ تم ہمارا بیوی ہے، اس لیے ہمارا ڈیوٹی ہے تم کو تحفظ دینا۔ اب تم یہاں ہی رہے گا، کھانا پینا تم کو یہاں ہی مل جایا کرے گا۔ 2 سال تک میں قید رہی۔ مجھے اللہ رب العزت نے چاند سی بیٹی سے نوازا۔ بیٹی پا کر میں گویا کیسے آزاد ہوگی۔ بیٹی پا کر مجھے تنہائی کا احساس نہ ہوتا تھا۔ انار خان کی خاندانی دشمنی چل رہی تھی۔ جس دن میری بیٹی چیلم سے نکلی اس دن انار خان کا قتل ہو گیا۔ اس کے قتل کے بعد میرے سسر نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ سوات سے آگے نکلتے ہوئے میں علاقہ غیر میں آ پہنچی۔ مجھے وہاں کے کچھ لوگ پکڑ کر راجہ کے پاس لے گئے۔ راجہ نے جب میری کہانی سنی تو اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ یہ جگہ علاقہ غیر اس لیے کہلاتی تھی کیونکہ یہاں راجہ کی حکومت تھی۔ پولیس، آرمی وغیرہ کسی کو بھی علاقہ غیر میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ انار خان نے جو میرے ساتھ کیا وہ نقش میرے دل میں اتر گئے۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات تھی، آج کل کے اکثر مرد ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو کچھ عرصہ ہوش رکھتے ہیں پھر ظلم و ستم کی برسات کر دیتے ہیں۔ میں سوچنے لگی، اس سے پہلے کہ راجہ مجھ پر ظلم و ستم کرے، میں اس راجہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے خود مردوں پر حکومت کروں گی۔ میرے دماغ میں شیطانی آئیڈیاز آنے لگے۔ اب اس علاقہ غیر میں صرف عورت کی حکومت ہوگی، صرف عورت کی۔ ہاں ہاں ہاں۔ میں ہسپتال گئی اور ایک لیڈی ڈاکٹر کو کچھ روپے دے کر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ ایسی دوائی دو جس کے کھانے سے بندہ پاگل ہو جائے۔ اس لالچی ڈاکٹر نے بھی مجھے دوائی دے دی۔ محل میں آنے کے بعد وہ دوائی میں نے دھوکے سے راجہ کو کھلا دی۔ راجہ صبح اٹھا تو 7 سالہ بچے کی طرح باتیں کرنے لگا۔ اس کی رعایا میں دکھ کی لہر دوڑ گئی کیونکہ راجہ بہت نیک دل اور اچھا انسان تھا۔ سب بہت روئے۔ 1 ماہ تک میں نے وہاں حکومت کی۔ میں نے سب مردوں پر ظلم کی انتہا کر دی، مگر کہتے ہیں سچائی کہاں چھپتی ہے، چھپانے سے۔ کسی طرح یہ بات رعایا تک پہنچ گئی اور وہ سب میری جان کے دشمن بن گئے۔ کسی طرح میں اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ پچھلے 40 برس سے میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ مجھے میری بیٹی کی یاد بہت رلاتی ہے۔ کیا تم جانتی ہو، اگر انار خان میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی۔ انار خان کے رویے نے مجھ میں نفرت کے انگار پیدا کر دیے، اور جب دلوں میں نفرتیں گھر کر جائیں تو عقل انسانی زائل ہو جاتی ہے۔ بندہ ناچیز سب کچھ بھول بھلا کر فقط اپنی نفرت کو فوکس کرتے ہوئے نہ جانے کتنے گناہ کر جاتا ہے جس کا اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ میری اس حالت کے ذمہ دار میرے والدین بھی ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے ایک غیر کے حوالے کر دیا تھا۔ میرے ابو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اس محبت نے ابو کو اس قدر اندھا بنا دیا تھا کہ وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ خاندان میں اگر بیٹی کی رخصتی کی جائے تو اونچ نیچ کی باتیں بزرگوں کی بیٹھک میں بیٹھ کر حل کی جا سکتی ہیں، مگر میں اپنے والدین کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہراتی۔ بس میرے مقدر میں ہی ایسا لکھا تھا۔ میں سمجھتی ہوں میرے ساتھ ایسا تب ہوا تاکہ آگے سے کوئی باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ غیر خاندان میں دینے سے پہلے 100 بار نہیں 101 بار سوچے۔ میں سالم کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں جان چکی تھی وہ میری والدہ ہیں، مگر میں مزید اس کی تصدیق کروانا چاہتی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد میں بہت مشکل سے بولی، آپ کی بیٹی کا نام؟ جواب سننے کے لیے میرے کان ترس رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی، پھر بولی، میری شہزادی بیٹی کا نام ارسلہ۔ یہ جملے میری سماعتوں سے بھی ٹکرائے ہی تھے کہ میں نے ان کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی اور میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی، بیٹی کیا ہوا؟ تمہیں کس کی یاد آ گئی جو اس قدر اشکبار ہونے لگے ہو؟ مجھے لگا گویا میرے منہ میں زبان ہی نہیں جس سے جواب دوں۔ میں بڑی مشکل سے سسکتے ہوئے بولی، امی میں آپ کی بیٹی ارسل۔ میں پھر سے رونے لگی۔ اب مجھے ماں کی آغوش مل چکی تھی۔ میرا جی چاہا آج جی بھر کے رو لوں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں۔ امی جان بھی جیسے کسی کا کندھا تلاش کر رہی ہوں۔ لفظ بیٹی سنتے ہی ان کا حوصلہ پست ہو گیا، وہ بھی اپنے آنسو نہ روک پائی۔ کیا منظر تھا! آج مدت بعد ماں بیٹی ملی، مگر ملی بھی تو کس روپ میں؟ ایک بیکارن کے روپ میں۔ دونوں کل کی رانی تھی اور آج۔ چلو بیٹی گھر چلتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم گھر پہنچ گئے۔ میں امی سے کہنے لگی، امی جان میری جان آپ پر قربان، مگر ایک شکوہ ہے آپ سے۔ دیکھیے نا، آپ کی ایک غلطی نے کیا کر ڈالا۔ میں ایک ظالم رانی بنی، نہ جانے مجھ سے اس وقت کتنے گناہ سرزد ہوئے ہوں۔ میں اتنی ظالم بن گئی تھی کہ اپنے لختے جگر کو بھی میں نے کوڑے کے ڈھیر میں پھینکوا دیا تھا۔ میری ایک بیٹی برہان کے قبضہ میں ہے، جبکہ دوسری بیٹی میرے پاس۔ یہ کیا کیا آپ نے امی جان؟ مجھے بچپن سے صرف یہ کہا تھا کہ آپ کو میرے ابو نے دھوکہ دیا، تبھی مجھے مرد حضرات سے نفرت ہونے لگی تھی، جو بڑھتی ہی گئی کم نہ ہوئی، حتیٰ کہ میں نے اپنے لختے جگر سے بھی نفرت ہی کی۔ مگر عجیب بات ہے، مجھے کسی نے یہ نہ بتایا کہ آپ نے اپنے دوسرے حامد کو دھوکہ دیا تھا۔ کیوں؟ جبکہ آپ کے کہنے کے مطابق راجا جی سے ان کی رعایا بہت محبت کرتی تھی۔ امی جان تو پہلے اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوئی، وہ سر جھکائے بولی، ہاں بیٹی میں مانتی ہوں میں تیری مجرم ہوں، اپنے دوسرے حامد کی بھی مجرم ہوں، مگر مجھے حالات نے برا بنا دیا تھا، وگرنہ میں ایسی نہ تھی۔ محل میں تجھے تب کسی نے میرے دھوکے کے بارے میں نہ بتایا، کیونکہ راجا نے اعلان کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے میری رعایا عورت کی عزت کرے گی، اور اگر کبھی کسی عورت کا راز ان کو معلوم ہو گیا تو وہ اس کو دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے گی۔ راجا جی بہت اچھے تھے، خاص طور پر وہ عورتوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ اب تو میری زندگی ڈوبتے سورج کی مانند ہے، نہ جانے میں ان سے معافی بھی مانگ پاؤں گی یا نہیں۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا، مگر اب تک بے سود۔ سن میری بچی، ہم نے اب اس نفرت کی آگ کا یہیں پر خاتمہ کرنا ہے۔ تو کبھی اپنی بیٹی کو مت بتانا کہ تو اس کی ماں اور میں نانی ہوں۔ اپنی بچی کو محبت کا درس دینا، اس کو خوب پڑھانا لکھانا تاکہ وہ معاشرے میں ایک مثال بن سکے۔ وقت کیسے بیت گیا پتہ بھی نہ چلا۔ آج بختاور کا کالج میں پہلا دن تھا۔ ماں کی حالت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ماں کی آخری خواہش یہی تھی کہ کسی طرح وہ راجا جی تک پہنچ جائیں اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگ لیں۔ وہ ہمیشہ ایک ہی دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے حامد سے معافی نہ مانگ لوں۔ وقت کا پہیہ ایسے ہی گھومتا رہا۔ بختاور نے FSC پری میڈیکل 80% نمبر سے پاس کر لی۔ بختاور تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر میں ٹھہری بیکارن میڈیکل کی فیس کیسے ادا کر سکتی تھی۔ پھر بختاور نے نرسنگ کا 4 سالہ کورس کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگرچہ نرسنگ کورس کی فیس بھی زیادہ تھی، مگر بختاور کو حکومت کی جانب سے ماہانہ وظیفہ مل جایا کرتا تھا۔ آج بختاور کا فائنل ایئر کا رزلٹ ہے۔ آج بختاور کو اسی ہسپتال میں نوکری بھی مل جائے گی۔ مانا میری گڑیا جوان ہو گئی، مگر میرے لیے وہ اب بھی چھوٹی سی گڑیا ہے۔ مگر اب وقت آ چکا ہے، میں اپنی چاند سی گڑیا کو چھوڑے جا رہی ہوں۔ اب وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے۔ مجھے یقین ہے اب وہ اپنی زندگی سکون سے گزار لے گی۔ بختاور پگلی یہ نہیں جانتی میں اس کی ماں ہوں، مگر میرے جانے کے بعد اس کو یہ ڈائری پڑھ کر علم ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کل کو کوئی میری بیٹی کو بیکارن کی بیٹی کہہ کر پکارے۔ تبھی میں اس کو دل پر پتھر رکھ کر اپنی ممتا کا گلا دبائے چھوڑے جا رہی ہوں۔ بختاور کو اسی ڈائری میں میرے جگر کے ٹکڑے کامران اور میری لاڈلی یفشا کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ اللہ کرے یہ تینوں بہن بھائی ایک ہو جائیں۔ میں اب بہت بوڑھی ہو چکی ہوں۔ میری ماں بھی اب چند دن کی مہمان ہے۔ میں اور میری ماں اب راجا جی کی تلاش میں نکلنے لگی ہیں۔ میری گڑیا مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہوں۔ الوداع۔ تینوں کی آنکھیں اشکوں سے لال ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اپنے درد کا اظہار کیسے کریں۔ کامی کو ماضی کی کچھ یادوں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بلا ساختہ بول اٹھا، میری بہنوں مجھے چاچا جی کی شکل دھندلی دھندلی یاد آنے لگی ہے۔
شفشاں اور بختاور فوراً بولی، چچا کب اور کیسے ان سے ملاقات ہوئی، وہ کیسے دکھتے تھے؟ کامی کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسوؤں کا بسیرا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے تمام آنسوؤں کو رخسار پر آنے دیا، پھر آنکھیں ملنے کے بعد بولا، میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ ہوا کچھ یوں، میں فیض آباد سواری اتار کر گھر کی جانب آ رہا تھا، بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ وہاں ایک پوڈری کو دیکھا جو روڈ پر اپنا جسم گھسیٹتے ہوئے خود کو ہسپتال کی دہلیز میں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے رکشہ ایک سائڈ پر روکا اور وہاں موجود لوگوں کا مشاہدہ کرنے لگا۔ وہ پوڈری زندگی اور موت کی جنگ لڑنے میں مصروف تھا، جبکہ وہاں موجود بے حس لوگ معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں لگے ہوئے تھے۔ کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ میرا دل چاہا کہ اتروں اور اس کو ہسپتال لے جاؤں، مگر شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈال دیا، یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ضرور ہوگا جو اس کی مدد کرے گا۔ اس سوچ کے آتے ہی میں خود کو نہیں روک سکا، تھکاوٹ بھی بہت تھی، اس لیے میں وہاں سے نکل گیا۔ صبح 7 کے قریب مجھے اسی ہسپتال کی سواری مل گئی۔ سواری کو اتارنے کے بعد میں واپس ہونے ہی والا تھا کہ میری نظر پھر اسی پوڈری پر پڑی جو اب رات سے بھی بری حالت میں تھا۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں رکشے سے اترا اور اس پوڈری کو ہسپتال لے جانے لگا، مگر اس پر تو وقت نزاع طاری ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی 2 لوگ اور اس کے پاس آ گئے اور کہتے ہیں، جب وقت نزاع طاری ہو جائے تو بہت پیاس لگتی ہے۔ میں اس کے لیے جلدی سے پانی لینے گیا اور پھر اس کو لا کر پلایا۔ وہ شاید کسی دلاسے کی تلاش میں تھا۔ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، شکریہ دوست، جیتے رہو۔ جیتے جی تو کسی نے منہ نہ لگایا، چلو مرتے مرتے کوئی تو میرے پاس آیا۔ دوست تم مجھے بھلے انسان لگتے ہو، میں تمہیں اپنی زندگی کی کہانی بتانے جا رہا ہوں، اسے لوگوں تک ضرور پہنچانا تاکہ پھر کبھی یوں کوئی اور اس قدر بری حالت میں موت کے آغوش میں نہ چلا جائے۔ اس نے مجھے اپنی مکمل کہانی سنائی اور پھر آنکھیں موند لی۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی۔ آج تک میں خود کو اس کا قاتل سمجھتا ہوں۔ رات کو اگر میں اس کی مدد کر دیتا تو شاید وہ بچ جاتا۔ آج کل اکثر لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی مردہ مر جائے مگر کوئی اس کو پانی تک نہ پلائے۔ میں نے اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں سے کہا کہ آؤ اس کو ہسپتال کے اندر لے چلتے ہیں۔ ہم ہسپتال جا ہی رہے تھے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کا پاس سے گزر ہوا تو میں اس سے گویا ہوا، ڈاکٹر صاحبہ یہ مریض شاید ابھی زندہ ہے، ذرا اس کو چیک کر لیجیے۔ تو وہ فوراً بولی، نہ بابا نہ، یہ پولیس کیس ہے۔ اس کے منہ سے بھی الفاظ مکمل ادا ہی نہ ہوئے تھے کہ تمام لوگ جو میرے ہمراہ میت اٹھائے ہوئے تھے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب میں تنہا ہی رہ گیا۔ میں اس کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہسپتال لے گیا، مگر افسوس دیر ہو چکی تھی، اس کرو تو کب سے پرواز کر چکی تھی۔ ایک پولیس والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کون ہے یہ؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں صاحب، میں نے تو انسانیت کے ناطے اس کو یہاں سے اٹھایا اور ہسپتال لے آیا۔ انہوں نے رجسٹر پر میرا نام پتہ لکھا اور مجھ سے کہا، جب کبھی تمہاری ضرورت پڑی تو ہم تمہیں بلا سکتے ہیں، خیال رہے ہمارے بلانے پر فوراً آنا پڑے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آج تک وہ لمحہ میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو پایا۔ کاش میں رات کو ہی اس شخص کو ہسپتال لے جاتا۔ ہاں میں ہی اس کا قاتل ہوں۔ جانتی ہو وہ ہمارے چچا تھے، انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ ہم 2 بھائی ہیں، میرا نام ثقلین جبکہ میرے بھائی کا نام برہان ہے۔ ہمارا کزن اسماعیل علاقہ غیر کی رانی سے عشق کر بیٹھا، مگر رانی اس کی جان کی دشمن بن گئی۔ رانی کے ملازموں نے اسماعیل کو رانی کے کہنے کے باوجود قتل نہیں کیا بلکہ جنگل میں ہی زندہ چھوڑ دیا۔ تب سے اب تک وہ اسی جنگل میں اپنی زندگی کی بچی ہوئی سانسیں لے رہا ہے۔ میری صحبت بچپن سے ہی حرام تھی، تبھی میں نشے کا عادی ہو گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ میرے بھائی برہان نے اسماعیل کا بدلہ لینے کی ٹھان لی، پھر نہ جانے کیسے اس کی شادی رانی سے ہو گئی اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اسی جنگل میں اپنے کزن اسماعیل کے ساتھ رہنے لگا، پھر نہ جانے کیا ایسا ہوا، رانی اپنی بچی کو لے کر اسی جنگل میں آ گئی اور جھونپڑی بنا کر اس میں رہنے لگی۔ نہ جانے کتنی بار اسماعیل نے اس کی جان بچائی، بہت بار اسماعیل اس کی جان بچاتے ہوئے زخمی بھی ہوا۔ نہ جانے کیا تھا اس رانی میں جو اسماعیل اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان جنگلی جانوروں سے مقابلہ کرتا تھا۔
کچھ عرصہ بعد رانی جنگل سے چلی گئی تو اسماعیل نے مجھے اس کی تلاش میں شہر بھیج دیا تاکہ میں اس کی حفاظت کر سکوں۔ اس کی تلاش کرتے کرتے میں شہر میں آ گیا جہاں لوگوں نے عمارتیں تو بہت بڑی بنا لی، مگر ساتھ میں اپنے قلب کی بھی مرمت کروا کر اسے پتھر کا بنا ڈالا۔ میں رات بھر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مگر کسی کو مجھ پر ترس نہ آیا، کوئی بھی مجھے اسپتال نہ لے کر گیا۔ آخر کیوں؟ ہاں میں نشہ کرتا ہوں، مگر اس کا مطلب تو یہ ہرگز نہیں کہ میں اللہ رب العزت کا بندہ نہیں ہوں۔ انسانیت سے محبت ختم ہو چکی ہے، میں نشے کا عادی ہو گیا تو برہان کیا میرا علاج نہیں کروا سکتا تھا؟ یہ کم ظرف لوگ، کیا یہ لوگ میری حالت زار دیکھ کر میرا علاج نہیں کروا سکتے تھے؟ سب کو اپنی ہی پڑی ہے، مجھ کے لیے زندگی بڑی ہے۔ سنو میری زندگی تباہ ہو چکی، چلو خیر ہے، مگر آگے سے کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ تم اس کی بھرپور کوشش کرو گے۔ نشہ کرنے والوں کو پیار سے سمجھاؤ، نشہ بہت بری چیز ہے، اس کی اگر لت لگ جائے تو آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ ایسے لوگوں سے پیار محبت سے پیش آنا چاہیے اور ان کا علاج کروانا چاہیے تاکہ وہ زندگی جیسی نعمت سے لطف اندوز ہو سکے۔ الوداع۔ سنو بہنوں، ہم پہلے علاقہ غیر چلتے ہیں اور اپنے والد سے ملتے ہیں۔ یہ تینوں علاقہ غیر چلے گئے، وہاں جا کر ان کو علم ہوا برہان پاگل ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑا جھٹکا تھا ان کے لیے۔ کامی کے علاقہ مشکل سے ہلے اور وہ بولا، کیا ہم راجہ جی سے مل سکتے ہیں؟ ان کو اجازت مل گئی، وہ راجہ جی کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، راجہ جی آپ کو سب پاگل کہتے ہیں، در حقیقت وہ خود پاگل ہے۔ آپ کو یاد ہے آپ کا ایک بیٹا تھا، وہ کہاں ہے؟ راجہ اپنے گردن دائیں بائیں کرتا رہا مگر کچھ نہ بولا۔ پاس کھڑے ایک بزرگ بولے، آؤ بیٹا ہم تمہیں بتاتے ہیں اس کا بیٹا کہاں ہے اور یہ پاگل کیسے ہوا۔ جہاں تک مجھے علم ہے راجہ جی کی اہلیہ بہت ظالم تھی، نہ جانے کیوں اسے مردوں سے شدید نفرت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب رانی کا بیٹا پیدا ہوا تو اسے اپنے لخت جگر کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ راجہ جی اس وقت حمد کے بعد فقط ایک ملازم کے سوا کچھ نہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا بیٹا شہر سے آئے ایک کپل کے حوالے کر دیا اور ان سے وعدہ لیا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو آپ مجھے واپس دے دیں گے۔ راجہ جی نے اپنے بیٹے کا نام کامران تجویز کیا۔ وقت کا پہیہ بدلنے میں وقت کہاں لگتا ہے؟ نفرت کرنے والوں کو سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ملتا، لیکن سچائی کو کبھی مات نہیں ہو سکتی۔ ہاں وقتی آزمائش اپنی جگہ۔ برہان نے رانی کو دھوکہ دے دیا، پھر خود راجہ بن گیا۔ اسے رانی کا سکون کسی صورت بھی گوارا نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی بیٹی یشفا جس کے نام جائیداد کا کچھ حصہ تھا اسے اپنے پاس رکھ لیا، مگر افسوس رانی کو محل سے اغوا کر لیا گیا۔ برہان کو بیٹی کے کھو جانے کا ذرا برابر بھی دکھ نہ تھا، بلکہ وہ بہت خوش تھا۔ برہان نے بے صبری سے اپنے بیٹی کی آمد کا انتظار کیا۔ وقت گزرتا گیا، اس پر بڑھاپا حاوی ہو گیا۔ 25 برس بیت جانے کے بعد بھی جب اس کا بیٹا محل نہ پہنچ سکا تو برہان بالکل تنہا رہ چکا تھا۔ کہتے ہیں تنہائی انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ بڑھاپے میں سب اپنے یاد آنے لگتے ہیں۔ برہان اپنے ماضی کو کوسنے لگا، اب اسے بیٹیوں کی بھی یاد ستانے لگی۔ وہ انہیں پانے کے لیے بہت پشیمان ہونے لگا۔ دھیرے وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کا ذہن توازن خراب ہونے لگا اور یوں وہ پاگل ہو گیا، مگر اب تک اس کے بیٹے کا علم نہ ہو سکا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس کا بیٹا لوٹ آئے تو شاید یہ پھر سے نارمل ہو سکے۔ کامی شفقت بھری نگاہ سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے پھر ان بزرگ سے گویا ہوا، بابا جی آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ بابا جی مسکراتے ہوئے بولے، میں ہوں راجہ جس کے یہاں کبھی حکومت ہوا کرتی تھی، مگر تب میری رانی بھی میرے ساتھ تھی۔ وقت نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، پھر میں راجہ رہا نہ وہ رانی۔ اس محل میں پچھلے 50 برسوں سے ایک ملازم کی طرح جی رہا ہوں۔ برہان کی زوجہ میری بیٹی ارسلہ تھی، مانا وہ میری سگی بیٹی نہ تھی، مگر میں نے اس کے لیے کبھی ایسا نہ سوچا تھا۔ ایک غلطی نے پورے خاندان کے ٹکڑے کر دیے۔ معلوم نہیں کون کہاں ہے، کون کس حال میں ہے۔ دھوکہ دینے والے عمر بھر اذیت بھری زندگی جیتے ہیں۔ ایک مدت سے میں اپنی زوجہ اور بیٹی کی تلاش میں ہوں، نہ جانے وہ کیسے ہوں گی اور کس حال میں ہوں گی۔ کامی کی آنکھوں میں واضح نمی موجود تھی جس کو بابا جی نے نظر انداز کر دیا۔ کامی ان سے کہنے لگا، اچھا بابا جی ہمیں اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔
وہ تینوں وہاں سے چل دیے۔ کامی یشفا سے کہنے لگا آپ کو بچپن میں جنہوں نے اغوا کیا تھا یقیناً وہ آپ کے ساتھ سسر ہوں گے، ہمیں ان کی طرف چلنا چاہیے، شاید وہاں سے کوئی سراغ مل جائے، ہمیں معلوم کرنا ہوگا آخر وہ کون لوگ تھے، کہیں وہ ہمارے اپنے تو نہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میرا بہنوئی آپ کی زندگی میں واپس آ جائے۔ میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ کل کو میری بانجی اپنے باپ کو ترسے۔ چلیے ہم اب آپ کے سسرال چلتے ہیں۔ یشفا نے خود کو نقاب میں ڈانپ لیا تاکہ اس کے سسرالی پہچان نہ کر پائے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کامی نے دروازے پر دستک دی۔ ایک خاتون نے اندر سے پکارا کون ہے؟ کامی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اس خاتون نے دروازہ کھول دیا، جسے دیکھتے ہی یشفا نے پہچان لیا۔ وہ خاتون یہاں کی ملازمہ تھی جسے یشفا کو اس کے سسرالیوں کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کرتے ہوئے یہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا تھا۔ یشفا اس خاتون کے گلے لگ کر گلے لگی اور پھوٹ کر رونے لگی۔ اس خاتون نے بھی یشفا کو پہچان لیا، چند آنسو اس کی آنکھوں سے بھی ٹپک گئے۔ دروازے پر کھڑے یشفا نے اپنے بھائی اور بہن کا مختصر تعارف کروایا، پھر سب اندر آ گئے۔ اندر کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ نوکرانی آگے بڑھی اور ایک کر کے سب کا تعارف کرانے لگی۔ صاحب جی، یہ ہماری بڑی میم صاحبہ ہیں، ان کا نام جمیلہ ہے۔ ان کو کچھ دن پہلے فالج کا اٹیک ہوا، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھے اسلم صاحب جو کہ ان کے خاوند ہیں، ایک حادثے میں اپنی دونوں ٹانگیں گوا بیٹھے اور معذور ہو گئے۔ ان کا بیٹا کچھ دنوں سے لاپتہ ہے۔ یہ حادثات ان کے ساتھ ایک ہی دن ہوئے۔ میں ان کی بہت پرانی ملازمہ ہوں۔ میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ اس حالت میں ان کو تنہا چھوڑ دوں۔ یقیناً ان کو اپنی بہو کی آہ لگی ہوگی، جس کے جاتے ہی یہ مجھ پر برس گئے تھے، مگر میں نے ان کو کچھ نہ بتایا۔ انہوں نے اپنی بہو کو بہت تلاش کیا، مگر بدقسمتی سے وہ ان کو نہ مل سکی۔ یہ لوگ اپنی ہی بہو کو جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے۔ ان ظالموں کو اس بات کا بھی احساس نہ تھا کہ وہ امید سے ہیں، برے کام کا انجام برا۔ کامی نے کرسی اٹھائی اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا، پھر انتہائی مدبانہ انداز سے کہنے لگا سنیے، جو ہوا اس پر مجھے افسوس ہے، مجھے آپ سے بہت ہی ضروری بات ڈسکس کرنی ہے، برائے مہربانی آپ میرا ساتھ دیجیے۔ برسوں پہلے آپ نے علاقہ غیر سے راجہ کی بیٹی یشفا کو اغوا کیا تھا، آخر کیوں آپ نے ایسا کیا تھا؟ یشفا آپ کی رشتے میں کیا لگتی ہے؟ کہیں آپ کی راجہ جی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی جس بنا پر آپ نے ایسا فعل انجام دیا؟ جمیلہ اور اسلم زاروں قطار رونے لگے۔ کامی مزید آگے بڑھا اور ان کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے، پچھتاوے کا ایک آنسو تمام گناہ دھو دیتا ہے۔ مجھے بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ جمیلہ اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی برسوں پہلے کی بات ہے، میں راجہ جی کی کنیز ہوا کرتی تھی۔ راجہ جی نے مجھے بتایا کہ یشفا کا خاص خیال رکھنا کیونکہ اس کے نام جائیداد کا کچھ حصہ ہے، جو کہ اس کے عمر کے 25 برس مکمل ہوتے ہی اس کے نام ہو جائے گا، پھر میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا اور وہ حصہ بھی لے لوں گا۔ میرے دل میں لالچ پیدا ہو گئی، دھیرے دھیرے میں نے راجہ جی کا بھروسہ جیت لیا۔ جب یشفا کی عمر 4 برس ہوئی تو میں نے راجہ جی سے کہا راجہ جی اس بچی کو تھوڑا باہر گھمائیں تاکہ یہ خوش ہو جائے، بن ماں کے بچی ہے، آپ کو اسے اتنا پیار دینا ہوگا کہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو، تبھی یہ بڑی ہو کر آپ کی ہر بات مانے گی۔ راجہ جی کہنے لگے جمیلہ اس بچی کی تمام تر ذمہ داری میں تم پر سونپتا ہوں، کیسے بھی کرو، بس یہ میری فرما بردار ہونی چاہیے۔ میرے لیے اس سے اچھا موقع نہ تھا، میں یشفا کو باہر گھمانے کے بہانے اپنے حامد کے ساتھ کراچی لے آئی۔ اس بچی کے گھر لاتے ہی ہماری قسمت کی ستارے چمکنے لگے۔ میرا پرائز بونڈ کا فرسٹ انعام آیا، جو رقم تھی 7 کروڑ 50 لاکھ روپیہ۔ ہم راتوں رات امیر ہو گئے، مگر افسوس اتنا سارا پیسہ ایک ساتھ دیکھ کر ہمارے دل میں پیسے کی ہوس اور بڑھ گئی۔ جب یشفا جوان ہوئی تو ہم نے اس کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے اپنے بیٹے جمیل سے اس کی شادی کروا دی۔ خوش قسمتی سے ہماری بہو 25 برس ہونے سے ایک دن قبل گھر سے بھاگ گئی۔ اس کا گھر سے جانا ہی تھا کہ ہمارے برے دن شروع ہو گئے۔ سچ کہتے ہیں برے کام کا انجام برا، لالچ بری بلا ہے۔ بیٹیاں اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہیں،
اشفا کے گھر سے قدم نکلنے کی ہی دیر تھی کہ بس رحمت کے بادل بھی چلے گئے. کاش میری بہو مجھے مل جائے تو میں اس کے پاؤں پکڑ کر اسے معافی مانگوں. پاس کھڑی اشفا اپنے ساس سسر کے حال پر بہت افسردہ ہوئی. اس نے اپنے رخ سے نقاب ہٹا دیا اور ساس سسر کے گلے لگ کر امی جان آپ کو ہمیشہ ماں ہی سمجھے اور اب بھی میرے دل میں آپ کے لیے ماں کا درجہ ہے. یہ دیکھیے آپ کی پوتی. جمیلہ نے پوتی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور وہ بار بار اپنی پوتی کو چومتی پھر روتی. کامی مسکراتے ہوئے بولا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب بچھڑے احباب ایک ہو رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد سارا خاندان ایک چھت کے نیچے رہے گا جہاں محبت کے سوا کچھ نہ ہوگا, جہاں کسی کے دل میں بغض نہ ہوگا. ہم سب کچھ بھول کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے. کامی مسکراتے ہوئے بولا میری بہنوں آپ دونوں یہاں ہی رکو, اب آگے کا سفر میں اکیلے کرنا چاہتا ہوں. میں اب ماں اور نانی کی تلاش کرنا چاہتا ہوں. بختاور زوردار کہکا لگاتے ہوئے بولی بھیا آپ ماں کو کیسے پہچانیں گے, آپ نے تو ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں. ابھی بختاور کی بات مکمل نہ ہو پائی تھی کہ کامی فوراً سے بولا ماں کے ساتھ نانی بھی ہوں گی اور ویسے بھی ماں میرے سامنے آئی تو میں ان کو پہچان لوں گا. آخر خون ہو ان کا. دیکھو میری پیاری بہنوں آپ دونوں بہت تھک چکی ہو کیونکہ ہم صبح صادق گھر سے نکلے تھے اور اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے. اور دین اسلام میں کہا گیا ہے کہ جب دو وقتوں کا ملاپ ہو رہا ہو یعنی مغرب سے تھوڑا پہلے جب سورج ڈھلنے لگے تو عورتوں اور بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے یہاں تک کہ مکمل اندھیرا چھا جائے. لہٰذا اب آپ دونوں آرام فرمائیں. یشفا ہنستے ہوئے بولی بختاور کیا تم کو معلوم نہیں ہمارا بھائی مولوی ہے. مولوی کامی اپنا موڈ بدلتے ہوئے بولا ابھی کتنی بار کہا ہے میں مولوی نہیں ہوں. حق کی بات کرو تو سیدھا مولوی کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے. کیوں کیا حق کی بات کہنا صرف مولوی حضرات پر فرض ہے؟ عجب تانا بن گیا ہے ہمارے معاشرے کا. کوئی اچھی بات کہہ دو تو لوگ کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب شروع ہو گئی. حد ہے. اللہ حافظ. کامی باہر نکل آیا. اس کے لب پر دعائیں جاری تھی. اے میرے اللہ اے رب العالمین اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے. تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ بچھڑے پنچھی پھر سے جب بھی کوئی بندہ اللہ رب العزت کو سچے دل سے یاد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی پکار سن لیتا ہے. کامی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو آگے ہونے جا رہا تھا. کامی دل ہی دل میں دعائیں مانگتا آگے بڑھتا جا رہا تھا. اچانک اس کی نظر آتی ہوئی ریل گاڑی پر پڑی جو بھی کچھ فاصلہ پر تھی. ریل پٹری پر کھڑی دو عورتیں جو شاید زندگی سے تنگ آ چکی تھی لمحہ ب لمحہ وہ موت کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی. آج کامی اپنے ماضی کی طرح کی ہوئی غلطی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا. کامی کو ماضی کا وہ لمحہ یاد آیا جب کسی نے اس کی باہوں میں دم توڑ ڈالا تھا. وہ لمحہ بھلا کیسے کامی بھول سکتا تھا. کامی کی اکیلی زندگی تھی جبکہ سامنے اس کی دو زندگیاں تھیں جو موت کے گھاٹ اترنے والی تھی. موت بھی کوئی عام نہیں خودکشی. ایسی موت تو ہمیشہ جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہے. کامی کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا اس کے پاس وقت اپنی فیملی کے بارے میں سوچنے کا. وہ بہتر کود پڑا. کامی کا جسم کانپ رہا تھا کیونکہ ریل گاڑی کا فاصلہ اب بہت کم رہ چکا تھا. ان کو بچانا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا. کامی نے اپنی موت کی بالکل بھی فکر نہ کی. وہ بھاگتے ہوئے ریل پٹری پر آ گیا. ان دونوں عورتوں کو باہر کی طرف دھکا دے کر فوراً ریل پٹری پر لیٹ گیا. ریل گاڑی اس کے اوپر سے گزر رہی تھی جبکہ دوسری طرف وہ دونوں خواتین ندامت کے اشک بہا رہی تھی. اپنی زندگی ختم کرنے چلی تھی مگر یہاں تو الٹ ہو گیا. وہ تو بچ گئی مگر کامی جو ریل گاڑی کی آواز ان خواتین کی سماعتوں سے ٹکراتی وہ زور سے چلاتی ہائے افسوس آج ہم قاتل بن گئے. ایک نوجوان کی یہ سب کیسے ہو گیا, کیوں ہو گیا, اس نے ایسا کیوں کیا. ہماری زندگی بچا کر اپنی زندگی داؤ پہ لگانے والا یہ بہادر انسان آخر کون تھا, کس کا بیٹا تھا. اس خوش نصیب اس کی خوش نصیب ماں کون ہے جس کا اتنا بہادر بیٹا ہے. کاش آج ریل گاڑی اپنے وقت سے کچھ دیر پہلے ہی آ جاتی. ریل گاڑی وہاں سے گزر چکی تھی مگر اب کا منظر دیکھنے کی ہمت ان دونوں میں نہ تھی. تبھی ان دونوں نے اپنی آنکھیں بند کر. وہاں آس پاس کوئی نہ تھا. دونوں عورتوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی جبکہ کامی کی بھی آنکھیں بند تھی موت کے خوف کی وجہ سے. اس کا بدن پسینے میں ڈوب چکا تھا. وہ کانپ رہا تھا. حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کامی بالکل صحیح سلامت تھا چونکہ ریل پٹری پر لیٹ گیا تھا. ریل پٹری اور ریل گاڑی کا درمیانی فاصلہ اتنا ضرور تھا جس بنا پر کامی کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکا. کچھ دیر بعد کامی نے آنکھیں کھولی تو خود کو صحیح سلامت پایا. پھر اٹھتے ہی خواتین
کی جانب بڑھا جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ کامی نہایت ادب سے بولا، اماں جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنی آنکھیں کھول لیجئے اور مجھے آگاہ کیجئے، آخر ایسا کیا ہو گیا جس بنا پر آپ اپنی آخرت تباہ کرنے چل پڑے۔ نبیلہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی، وہ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولی، بیٹا یہ میری بیٹی ارسلہ ہے، ہم دونوں کل کو رانی تھی پھر بیکارن، اور آج اپنی زندگی سے تنگ آ کر انتہائی مجبور ہو کر خود کو موت کے حوالے کرنے چلی۔ بیٹا جس عورت نے اپنے خاوند کو دھوکہ دیا ہو بھلا وہ کبھی جنت میں جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دین اسلام میں کہا گیا کہ اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو خاوند کے لیے ہوتا۔ میں نے اپنے خاوند کو بہت تلاش کیا مگر بے سود رہی، اب تو میں اتنی ضعیف ہو چکی ہوں کہ اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی، تبھی میں نے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میری بیٹی ارسلہ بھی کیا اٹھی، امی جان مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، چاہے جہاں بھی جاؤ، بس عاجز آ گئی ہم دونوں اپنی زندگی سے۔ ہم نے اپنی دنیا تو برباد کر ہی دی تھی مگر اب آخرت تباہ کرنے چلی تھی، مگر عین وقت پر تم آ گئے اور ہمیں بچا لیا، تمہارا شکریہ۔ مگر بیٹا میں مرنا چاہتی ہوں، تم میری بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ۔ ارسلہ نے جب کامی کی طرف دیکھا تو اس کو مقناطیسی کشش ہونے لگی، اس کا دل کہہ رہا تھا یہ اس کا بیٹا ہے، مگر ارسلہ کے تو گویا لب سلے ہوں۔ کامی نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور ان کو اپنے ساتھ یشفا کے سسرال لے گیا۔ کامی نے دروازے پر دستک دی تو بختاور دروازہ کھولنے آئی۔ ارسلہ نے جب بختاور کو دیکھا تو پھوٹ کر رونے لگی کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے شرمندہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ بختاور اب اس کے بارے میں سب جان گئی ہوگی اور اس سے شدید نفرت کرنے لگی ہوگی۔ ارسلہ کی سوچ کے برعکس سب الٹا ہی ہوا۔ بختاور ماں کہتی ہوئی ارسلہ کے گلے لگ گئی۔ کامی آگے بڑھا دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، اندر چلیے، ابھی آپ کو سرپرائز بھی دینا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد کامی یشفا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ آپ کی بیٹی ہے جبکہ اس کی گود میں آپ کی نواسی، اور میں آپ کا بیٹا کامی ہوں۔ امی جان آپ کو ایک اور بھی خوشخبری دینی ہے، ابو جان کا بھی پتہ چل چکا ہے اور نانا جان کا۔ کامی کے منہ سے نانا جان لفظ سنتے ہی جمیلہ فوراً بولی، کہاں ہے میرے سرکار، مجھے ابھی ان کے پاس لے کر جاؤ، میں نے ابھی ہی ان کے پاس جانا ہے، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے، بس مجھے ابھی ہی جانا ہے۔ کامی کہنے لگا، میں آپ کو ان کے پاس لے کر جاؤں گا مگر اس سے پہلے میں نفرتیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے ہم سب اکٹھے رہیں، کل میں اسے جا کر ملوں گا اور ساری صورتحال سے آگاہ کروں گا، پھر ہم سب ان کی طرف جائیں گے۔ کامی نے ارسلہ کو یہ نہ بتایا کہ برہان پاگل ہو چکا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کامی نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر رو کر دعائیں کرنے لگا۔ اس کے رونے کی آواز نبیلہ کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کے پاس آ کر اطمینان سے کہنے لگی، بیٹا اب رونے کے دن اپنے اختتامی مراحل سے گزر رہے ہیں، میرے اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا، تم غم نہ کرو، یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا ہے، کاش میں راجہ جی کو دھوکہ نہ دیتی تو آج یہ دن دیکھنا مجھے نصیب نہ ہوتا، نہ ہی تم سب کو۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ میرے کیے کی سزا میری اولاد کو بھی ملی، اس میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ کامی اپنی نانی کی گود میں سر رکھ کر بولا، نانو آپ کیوں خود کو قصوروار ٹھہرا رہی ہیں؟ آپ نے جو قدم اٹھایا، اگر آپ کے والدین حیات ہوتے تو شاید آپ ایسا نہ کرتے۔ خیر چھوڑیے، بیتی باتوں کو اگر ہم صبر کے لیے دہرائیں تو پھر ٹھیک ہے مگر دل جلانے کے لیے دہرانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ دعا کیجئے، آج تو میں اپنے نانا جان اور ابو جان کو راضی کر کے ہی لوٹوں گا۔ کامی محل کی طرف نکل گیا۔ سفر کافی لمبا تھا، 6 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ محل پہنچا۔ میرا بیٹا آئے گا، ضرور آئے گا، یہ آواز تو گویا کامی کا سینہ چیر گئی۔ یہ برہان کی آواز تھی جو برہان پاگل ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو نہیں ڈولا تھا۔ کامی کی آنکھوں میں واضح نمی موجود تھی۔ ایک ملازم نے قریب آ کر پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ کامی نے چونکتے ہوئے جواب دیا، راجہ جی سے۔ وہ اسے اندر راجہ جی کے پاس لے گیا۔ راجہ نے کامی کو اندر آتے ہوئے دیکھا تو اپنی بیٹھنے کی پوزیشن بدلنے لگا۔ کامی نے نہایت ادب سے سلام کیا، پھر حال احوال دریافت کیا۔ راجہ نے اس کو اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا، پھر محبت بھرے انداز سے بولا، بیٹا کیسے آنا ہوا؟
کامل نے ہچکچاتے ہوئے آنے کا مقصد بیان کیا کہ اگر آپ کو آپ کی زوجہ، بیٹی، نواسا اور نواسیاں مل جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کامل نے ابھی جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ راجہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، بیٹا میں جانتا ہوں تم ہی میرے نواسے ہو، تمہاری آنکھوں کی نمی نے تمہاری سچائی بیان کر دی، میں برسوں سے تم سبھی کا انتظار کر رہا ہوں، میں بھول چکا ہوں جو میرے ساتھ ہوا، مجھے میرے کیے کی بھرپور سزا ملی ہے بیٹا۔ کامل حیرانگی سے بولا، آپ کو کیے کی سزا؟ مگر میں نے جہاں تک آپ کے بارے میں سنا ہے آپ تو بہت اچھے اور رحم دل انسان ہیں۔ راجہ کی آنکھوں میں چاند آنسو آئے جو اس نے اپنے آنکھیں ملنے کے بہانے صاف کر لیے، پھر کہنے لگا، بیٹا برسوں پہلے کی بات ہے، میری رعایا کی ایک لڑکی مجھے اپنا دل دے بیٹھی، میں جانتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر ایک غریب لڑکی سے شادی کرنا اس وقت مجھے کچھ عجیب سا لگا، میرا انکار کرنا اس کے لیے اس قدر تکلیف دہ ثابت ہوا جسے وہ سہ نہ سکی اور مر گئی۔ اس کے آخری جملے آج بھی مجھے یاد ہے، کیا غریب کا دل نہیں ہوتا، کیا غریب کے جذبات نہیں ہوتے؟ یاد رکھنا میری بات راجہ جی، ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں ہوتے۔ اس کے مرنے کے بعد میں تو بدل گیا، مگر دیکھو نا، غریب سے غریب تر ہو گیا۔ وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے بیٹا تمہیں میں آج کچھ اور بھی بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ راجہ اس کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گیا، جنگل میں ایک موجود جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹا یہاں تمہاری ماں اور بہن کچھ عرصہ رہائش پذیر رہی تھی، لیکن اب یہاں وہ رہتا ہے جو کبھی تمہاری ماں کا عاشق ہوا کرتا تھا۔ تمہاری ماں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، محل کے ملازمین کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، انہوں نے اس کو جنگل میں زندہ چھوڑ دیا۔ یہ عاشق پھر اسی جنگل میں رہنے لگا، اس نے دنیا داری چھوڑ دی اور اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، ایک دن تم بیکارن بن جاؤ گی اور بھیک مانگو گی، پورے ہوئے، اور تمہاری ماں بیکارن بھی بنی۔ سنو، تمہاری ماں اتنی سنگ دل کیوں بنی جانتے ہو؟ کیونکہ تمہاری نانی سنگ دل نکلی۔ مانا کہ وہ بیچاری ایسی نہ تھی، مگر افسوس ایک وہی تو بیچاری تھی جس کی وجہ سے تم سب کو اس امتحان سے گزرنا پڑا۔ اس عاشق نے دعا مانگی تھی کہ رانی کی اولاد نیک ہو، اگر تم اپنے والدین کے ساتھ رہتے تو شاید تم سب کے دلوں میں نفرت کے انگار ہوتے۔ تم سب بچھڑ گئے، تبھی تم سب لوگوں کو رشتوں کی قدر ہوئی۔ جو چیز پاس ہو اس کی قدر نہیں رہتی۔ اپنی ماں اور نانی کو ہی دیکھ لو، اپنے باپ کو ہی دیکھ لو، ذرا سوچو، صرف ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے کیا ہو گیا۔ گناہ کی ابتدا ایک ہی انسان کرتا ہے، مگر وہ پھیلتا رہتا ہے۔ انار خان نے تمہاری ماں سے اچھا برتاؤ نہ کیا تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ دور حاضر کے سبھی مرد ایک ہی جیسے ہیں، تبھی اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ تمہاری ماں پر بھی نانی کا رنگ چڑھ گیا اور وہ مرد حضرات سے نفرت کرنا۔ جانتے ہو برہان کون ہے؟ برہان میرا بھتیجا ہے۔ اس کو جب پتہ چلا کہ تمہاری نانی نے دھوکہ دے کر مجھ سے حکومت چھین لی تو اس کے دل میں دور حاضر کے خواتین کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ دیکھا تم نے بیٹا، ایک انسان کی غلطی ایک بیچاری لڑکی کو کہاں سے کہاں لے آئی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں ان نفرتوں کا خاتمہ چاہتا ہوں، لیکن نہیں چاہیے مجھے ایسی دولت، ایسی شان و شوکت جس میں نفرتوں کے سوا کچھ نہ ہو۔ آؤ تمہیں اس عاشق سے ملواتا ہوں جس نے اس جنگل میں تمہاری ماں اور بہن کی حفاظت کی۔ وہ دونوں جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے، مگر افسوس اس عاشق کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، سنیے راجہ جی، اب سب ٹھیک ہونے والا ہے، آپ سب ایک ہو جائیں، ہمیشہ سے میرے دل کی تمنا رہی ہے۔ برہان بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کامی اس کو سینے سے لگا کر کہے کہ آپ کا بیٹا آ گیا، میں ہوں آپ کا بیٹا، میرا تو وقت آ چکا ہے، الوداع۔ راجہ اور کامی اس کی میت کو اٹھا کر محل لے اور ملازمین کے حوالے کرتے ہوئے کفن دفن کا بندوبست کرنے کو کہا۔ کامی برہان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابو جان دیکھیے مجھے، میں آپ کا بیٹا کامی ہوں، میں آ گیا۔ ابو جی مجھے سینے سے نہیں لگائیں گے کیا؟ مگر وقت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ برہان سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا، میری شہزادیاں کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ یہ تینوں کراچی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب نبیلہ کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ سب محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دونوں طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، گاڑی تیز چلاؤ، کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا۔ دونوں جانے سے آدھا سفر طے ہو چکا تھا۔ دونوں طرف ملن کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی، دونوں طرف دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی، دونوں طرف سوچا جا رہا تھا سامنا کیسے کیا جائے گا۔
دونوں طرف ندامت کے اشک بہہ رہے تھے، دونوں طرف ماضی کی ہوئی غلطیوں پر خود کو کوسا جا رہا تھا، دونوں طرف انتظار ملن کا، مت پوچھ ٹہنی کے بتے، انتظار کیا چیز ہے، دونوں طرف عجب تڑپ۔ میں نے پوچھا دل سے اس کا انتظار کس قدر تکلیف دہ ہے، تو دل نے کہا آگ میں پڑا جسم تڑپتا ہو جیسے۔ دونوں طرف گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی، اچانک یشفا کی نظر اپنے شوہر شوکت مزاری پر پڑی، جو روڈ کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کی شیپ بہت بڑی ہوئی تھی، اس کی حالت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ مدتوں سے کسی ملنگ کی طرح زندگی جی رہا ہو، جیسے مدتوں سے اسے کچھ کھایا پیا نہ ہو، جیسے مدتوں سے وہ سڑک کے کنارے بیٹھے کسی کا منتظر ہو۔ یشفا فوراً اپنی ماں سے گویا ہوئی، وہاں مجھے میرے شوہر نظر آئے ہیں۔ ارسلہ ہر حال میں سب کو ایک دیکھنا چاہتی تھی، تبھی اس نے ڈرائیور سے گاڑی واپس موڑنے کو کہا۔ ڈرائیور نے ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بغیر گاڑی واپس موڑ لی۔ سب کی نگاہیں شوکت مزاری کے دیدار کی منتظر تھی۔ بالآخر سب کو شوکت مزاری نظر آ ہی گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سڑک کے کنارے لگائی، سب گاڑی سے اتر کر شوکت مزاری کے قریب آ گئی، مگر یشفا اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ ابھی اس کے سامنے نہ آنا چاہتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے، وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا وہ اپنی ماضی کی ہوئی غلطیوں پر پشیمان ہے یا نہیں۔ ارسلہ آگے بڑھتی ہوئی شوکت مزاری کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، اس کے جسم پر مختلف قسم کے نشانات تھے جو اس بات کی صاف گواہی دے رہے تھے کہ اس کو مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں نے کاٹا۔ ارسلہ کو بہت ترس آیا، وہ سوچنے لگی جب انسان اس بات سے باخبر ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ برا کرے گا تو اس کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا، تو پھر کیوں انسان سمجھتا نہیں؟ آخر کیوں انسان دوسرے انسان کے سکون و چین سے جلتا ہے؟ آخر کیوں ایک انسان دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے؟ بے شک جو لوگ دوسروں کے ساتھ برائی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ برائی ہی ہوتی ہے۔ ارسلہ درد بھری آواز میں بولی، بیٹا آپ کون ہیں؟ شوکت مزاری نے کوئی جواب نہ دیا، وہ سر جھکائے ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارسلہ نے اپنا سوال دہرایا مگر پھر بھی اسے کوئی رسپانس نہ ملا۔ آخر اسے شوکت مزاری کے بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے ایک بار پھر اپنے سوال کو دہرایا۔ اب کی بار شوکت مزاری کہنے لگا، میری بیوی کہاں ہے؟ میری بیوی وہ آئے گی، ضرور آئے گی، بس اتنے جملے ہی اس نے بولے اور پھر گویا اس کی زبان کو کفر لگ گیا۔ اب ایک لمحہ بھی دیر کیے بغیر یشفا شوکت کے سامنے آ گئی۔ یشفا کو دیکھتے ہی شوکت بے ہوش ہو گیا، گویا شرمندگی کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کا سامنا کرنے سے قاصر تھا۔ ڈرائیور نے اس کو اٹھایا اور گاڑی میں لٹا دیا۔ اس کے منہ پر پانی چھڑکا گیا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی دن سے بھوکا ہے۔ یشفا اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ اس کا کھانا کھلانا اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ اسے دل سے شوکت مزاری کو معاف کر دیا۔ سفر پھر سے شروع ہوا مگر افسوس صد افسوس، وقت نے ایک بار پھر بغاوت کر ڈالی۔ آمنے سامنے سے آتی ہوئی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی، ایک طرف کامل برہان اور راجہ جبکہ دوسری طرف نبیلہ، ارسلہ، شوکت، بختاور اور یشفا۔ قسمت جب کھیل کھیلتی ہے تو کسی کو چال چلنے کا موقع نہیں دیتی۔ کیا سوچا تھا مگر کیا ہو گیا۔ شاید یہی ان کے حق میں بہتر تھا، کیونکہ دھوکہ دینے والے جب معافی مانگنے آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو شرمندگی سے ہی مر جاتے ہیں۔ حادثہ بہت بری طرح ہوا تھا مگر نبیلہ کو راجہ سے معافی مانگنی تھی۔ وہ اپنا جسم گھسیٹتے ہوئے راجہ کے پاس آ رہی تھی۔ برہان اور ارسلہ بھی اسی حالت میں دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے پاس آ رہے تھے۔ کم از کم ملنا تو ان کے نصیب میں ہی لکھا تھا۔ ایک دوسرے کے سامنے آنے کے بعد بولنے کی ہمت ان میں نہ تھی، بس ایک نگاہ ایک دوسرے پہ ڈالی۔ پہلے آدھ مرے تھے مگر دیکھنے کے بعد مکمل مر گئے۔ بختاور اور یشفا شدید زخمی ہو گئی جبکہ کامی اور شوکت کو معمولی زخم آئے۔ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور بھی شدید زخمی ہو گئے۔ کامی اور شوکت آگے بڑھتے ہوئے ان کو ہسپتال لے کر گئے مگر افسوس ان کے بزرگ کو کب کے جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ ہو گیا جب انتظار یار ختم، حق تھا موت تیرے آنے کا، ختم شد۔